اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آل محمد. جو سب سے فریش ام رباب گروپ ہے وہ تو ہمارے اس طریقہ کار سے بھی واقف نہیں ہے کہ ہم ایک سیریز شروع کر چکے ہیں کہ دین اسلام میں بالعموم اور مکتب تشیع میں بالخصوص کچھ ایسے انحرافات فکری کا سلسلہ ایک خاص سازش کے تحت برپا کیا جا رہا ہے کہ جس پر ہم مرحلے وار گفتگو اپنی آگے بڑھا رہے ہیں. پچھلی نشستوں میں بہت سے ایسے موضوعات پر گفتگو ہو چکی ہے اور آج اسی سیریز کی اگلی قسط کے طور پر ہم ایک موضوع کو آج زیر بحث لا رہے ہیں جو کہ خاندان کے خاندان جس سے تباہ و برباد ہو رہے ہیں جس مسئلے کے تحت، اور جس کو شریعت اسلام نے واجبات و حرام کا مسئلہ نہیں بنایا ہے، اس کو بعض سازشی عناصر واجب و حرام کا مسئلہ بنا کر قوم کو تقسیم کرنے کی فکر میں رہتے ہیں. بعض اوقات کتابیں اس سلسلے میں خوب لکھی جا رہی ہیں، مفت تقسیم کی جا رہی ہیں، اور اس سے خاص طور پر خواتین کی جو صنف ہے اس کا استحصال ہو رہا ہے، وہ افیکٹڈ ہو رہی ہے. اور وہ ہمارا آج کا موضوع ہے سیدانی کی غیر سید سے شادی کا مسئلہ. یہ جس طرح سے خاندانوں میں اور خاص طور پر سادات میں ایک بہت ہی بڑے فتنے کے طور پر اس قسم کے جذبات پیدا کر دیے گئے ہیں، ایک جذباتی اور ایموشنل بلیک میلنگ اس سلسلے میں کی جاتی ہے. اس سلسلے میں جتنی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں وہ بھی سب کی سب اسی قسم کے جذباتی قسم کی باتوں سے بھری ہوتی ہیں جن کا شریعت اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو اصل میں یہ مسئلہ ہے کیا شریعت میں کس حد تک اس کے اندر سختی ہے، کیا آسانی ہے، جو شکوک و شبہات اس سلسلے میں پیدا کیے جاتے ہیں ان کا مسئلہ کیا ہے، یہ ہم آج کی گفتگو میں ڈسکس کریں گے. اور آپ سب لوگوں کو اس سلسلے میں جو دلائل آج پیش کیے جائیں گے وہ آپ کو اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں، کیونکہ گھروں کے اندر، یہ خاص طور پر سادات کے گھرانوں میں اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ شدت پائی جاتی ہے. جبکہ اتنی شدت آپ ابھی گفتگو میں آگے چل کر جب دلائل آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ شریعت اسلام نے اس کو بلکہ ناپسند کیا ہے، اس طرح کی شدت کو. اور جیسے کہ آگے چل کر مجتہدین کے فتاوے اور تاریخ اسلام کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی. دیکھیے، اس میں تو کوئی شک اور شبہ ہے ہی نہیں کہ سادات کچھ خاص فضائل کے حامل، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن فضائل کا حامل ہونا الگ چیز ہے، اور ان فضائل کی روایات سے کسی مسئلے کو زبردستی اپنی خواہش نفس کے تحت ثابت کرنا یہ ایک الگ چیز. سادات کے فضائل بے شمار ہیں. باقاعدہ پیغمبر اسلام کی ایک روایت لوامی الہیہ، ایک عالم گزرے ہمارے شیخ مقداد، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اور یہ شیخ مقداد وہی ہیں جن کی کتاب کنز العرفان کے نام سے بہت مشہور ہے، اور یہ خود صاحب کنز العرفان کے نام سے تاریخ میں جانے جاتے ہیں. تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ 4 افراد کی قیامت کے روز میں خود شفاعت کروں گا. 4 افراد کی. اس میں سے پہلا گروہ وہ ہوگا کہ جس نے میری ذریت کا اکرام کیا ہوگا، میری اولاد کی عزت کی ہوگی. ذریت کا اکرام، ان کا عزت، ان کا احترام، یہ اگر کسی شخص نے کیا ہوگا، پیغمبر فرماتے ہیں میں خود اس کی شفاعت کروں گا. ان 4 گروہوں میں سے پہلا گروہ یہ. دوسرا گروہ جس کی میں شفاعت کروں گا، پیغمبر فرماتے ہیں جس نے میری ضروریت کی کسی ضرورت کو پورا کیا ہوگا، کسی ضرورت کو.
اب سادات کے حوالے سے بہت سارے ایسے اقدامات کرنے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، کیونکہ آپ دیکھتی ہیں کتنے ہی سادات ایسے ہیں، پورے علاقے سادات کے ایسے ہیں جو بہت زیادہ غربت اور افلاس کا شکار ہیں۔ تو جس نے میری ذریت کی کوئی ضرورت پوری کی ہوگی۔ تیسرا گروہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں ان افراد کی بھی شفاعت کروں گا جنہوں نے مالی وسائل سے میری ذریت پہ کچھ خرچ کیا ہوگا۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ اس کے اندر خمس کا ادا کرنا بھی کتنا ضروری ہو گیا کہ پیغمبر کی شفاعت کا حقدار وہ شخص ہو جائے گا جو پابندی سے خمس نکالتا ہے، کیونکہ خود بخود وہ خمس کا آدھا حصہ سہم سادات جو ہے سادات تک پہنچے گا، ان کی ضروریات پوری ہوں گی، ان کے دلوں سے دعا نکلے گی، اور جو اس پہ انشاءاللہ ہمارے خمس کے مسئلے پر بھی جو انحرافات ہیں اور جو چیزیں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں اور کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اس پر بھی ہماری ایک مکمل نشست ہوگی جن میں سب کے جوابات دیے جائیں گے۔ جس نے اپنے مالی وسائل سے سادات پر کچھ خرچ کیا ہوگا۔ اچھا، اب اپنے مالی وسائل، اس میں دو طرح کے مالی وسائل ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہی جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا خمس کا مسئلہ، جس نے خمس نکالا تو وہ سادات تک پہنچا، اس سے ان کے مالی وسائل پورے ہوئے۔ اور دوسرا الگ سے بھی اس کی اہمیت ہے کہ اپنے پاک مال سے الگ سے بھی ان پر خرچ کیا جائے واجبات کے مسئلے کے علاوہ، کیونکہ اگر آپ ویسے دیکھیں تو خمس جو ہے وہ سادات کا حق ہے، اس میں احسان کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی آپ کی، آپ کہیں کہ بھئی میں نے فلاں کی خمس سے مدد کی ہے تو آپ بڑا گردن اونچی کر کے پھریں، نہیں، یہ تو ان کا حق تھا جو آپ کے مال میں تھا، وہ آپ نے ان کا حق ہی ادا کیا ہے، لیکن یہ احسان شمار نہیں ہوگا۔ احسان شمار اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ الگ سے پیسوں کے ذریعے بھی ان کی امداد کریں ادر دین خمس۔ یعنی تیسری یہ چیز ہوئی، اور چوتھی چیز پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں خود ان کی شفاعت کروں گا وہ افراد کے جنہوں نے دل و جان سے میری ذریت سے جن افراد نے محبت کی ہوگی، ان کا ایک احترام اور اکرام اپنی جگہ ہے، اور دل سے ان سے محبت کرنا پیغمبر کی ذریت سے، ان کی اولاد سے اور سادات سے، یہ خود پیغمبر اسلام کی شفاعت دلواتا ہے۔ اور جیسے کہ آپ اس تمام چیزوں سے بھی واقف ہیں کہ بہرحال جو اجر رسالت ہے وہ انہی اہل بیت اور ان کی اولادوں سے محبت ہی کرنے کا نام ہے، جیسے کہ آپ مختلف مجالس میں بھی سنتی ہیں۔ پیغمبر کی ایک اور روایت کتاب عیون الحکم والمواعظ، اس کے اندر بھی ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو بھی میری ذریت سے محبت کرے گا اس کو 20 فائدے حاصل ہوں۔ دیکھیے یہ بات ہم شروع میں اس وجہ سے عرض کر رہے ہیں تاکہ اس سلسلے میں کوئی ابہام نہ رہے کہ ایسا نہیں کہ جو ہم گفتگو آگے کرنے جا رہے ہیں اس میں خدا نہ خواستہ کوئی یہ بات ہو کہ ہم سادات کی عزت و احترام کے قائل نہ ہوں۔ یہ کہیں سے بھی تاثر نہیں نکلنا چاہیے، اس وجہ سے یہ تمام چیزیں آپ کی خدمت میں بیان ہو رہی ہیں۔ ذریت رسول سے محبت کے 20 فائدے خود پیغمبر نے نقل کیے ہیں، جس میں سے 10 فائدے وہ ہیں کہ جن کا فائدہ اسی دنیا میں ملے گا، اور 10 فائدے وہ ہوں گے کہ جن کا فائدہ اور ثواب عالم آخرت کے لیے مخصوص ہے۔ تو وہ 10 فائدے جو ان کی ذریت سے محبت کرے گا، جو ان کے اہل بیت سے محبت کرے گا، جو ان کی اولادوں سے محبت کرے گا، 10 دنیاوی فائدے جو ہوں گے، ان میں پہلا فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت ان کے دلوں سے نکل جائے گی۔ جو بھی پیغمبر کی ذریت سے محبت کرے گا، پہلا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت نکلی جا رہی۔ اب آپ خود سوچ لیجئے کہ اس کو دنیاوی فائدہ شمار کیا گیا ہے، حب دنیا کا دل سے نکلنا، کیونکہ جب واقعی انسان حب دنیا میں گرفتار ہوتا ہے نا تو اتنی زحمت اور تکلیفوں میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے کہ اس کی زندگی بڑی قابل رحم بن جاتی ہے اسلامی حوالوں سے۔ تو دنیا کی محبت اس کے دل سے کم ہونے لگے گی، یہاں تک کہ اس کی دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جائے گی، وہ والی دنیا کی محبت جو آخرت کو حاصل کرنے سے روکتی ہے، جیسے کہ ابھی آگے چل کر بھی واضح ہوگا۔ دوسری اس کی علامت یہ ہے، جو فائدہ جو ملے گا وہ یہ ہے کہ وہ تلاش علم میں کوشش کرے گا، تلاش علم میں کوشش کرے گا۔ اب اگر کوئی شخص تلاش علم میں کوشش کرتا نہیں نظر آ رہا بلکہ علم حاصل کرنے سے بھاگ رہا ہے، تو آپ خود سوچ لیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ذریت رسول کی محبت اس کے دل میں شاید پائی نہیں جاتی۔ تیسری خصوصیت یہ ہے، اور جو فائدہ اس کو ملے گا وہ یہ ہے کہ وہ متقی و پرہیزگار ہو جائے گا۔ پیغمبر سے ذریت کے دنیاوی فائدوں میں ہے متقی و پرہیزگار ہونا۔ آپ تو کہیں گے اس سے تو عالم آخرت کا فائدہ ہے، جی ہاں عالم آخرت کا بھی فائدہ ہے، لیکن اسی دنیا کے اندر بھی فائدہ ہے۔ گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر کتنی نحوستیں
اور تکلیف و پریشانیاں اس پر آنے لگتی تو متقی ہونے سے وہ سب پریشانیاں دنیاوی طور پر بھی اس سے دور ہوتی ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ایسا شخص عبادت کا شائق نظر آئے گا آپ کو، عبادت کا شوقین ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ نماز فجر پڑھنے کے لیے اس کو گویا گن پوائنٹ کے اوپر اٹھایا جا رہا ہے۔ نماز شب تو پڑھنا اس کے لیے انتہائی دشوار ترین، جیسے کہ کوہ ہمالیہ سر کرنا اس کے لیے نزدیک ایسی چیز ہوئی جا رہی۔ تو یہ چوتھا اس کو فائدہ ملے گا۔ پانچواں فائدہ یہ ہوگا کہ ایسے افراد کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب ہوگی، توبہ کی توفیق ملے گی۔ چھٹا فائدہ یہ ہوگا، یہ 5 فائدے ہوئے۔ چھٹا فائدہ یہ ہوگا کہ نماز شب پڑھ کر وہ مسرت محسوس کرے گا، مزہ آئے گا اس کو نماز شب پڑھ کر۔ یہ دنیاوی فائدہ اس کو جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ ساتواں فائدہ یہ ہوگا کہ خدا کے کبھی بھی کسی حلال کو اور حرام کو وہ بھلائے گا نہیں۔ ہر موقع پر اس کو خدا یاد آئے گا، کوئی تقریب ہو، کوئی ایسا نہ ہو کہ بس ذرا سی کوئی خوشی کا موقع آیا اور بس وہ خدا کو بھلا بیٹھا۔ ادھر رمضان ختم ہوئے اور عید کا دن آیا اور پورے رمضان کی محبت کا جو ہے اور جو کمایا تھا رمضان میں وہ سارا لٹا دیا، اس نے سارا ثواب ختم کر کے رکھ دیا۔ ذرا سی کوئی گھر میں شادی کی تقریب آئی ہے، کوئی اس قسم کی کوئی تقریب آئی، بس اسی دن سارا ایمان اس نے لپیٹ کے ایک جگہ پہ رکھ دیا کہ ایسے موقع پہ کون شریعت کا خیال کرے گا۔ ذریت رسول کی محبت اگر دل میں ہوگی تو وہ خدا کے حلال کو اور حرام کو کبھی بھلائے گا نہیں۔ آٹھویں چیز یہ ہے کہ وہ دنیا سے بے لذت ہو جائے گا، دنیا سے بے نیاز ہو جائے گا اور غیر اللہ سے مایوس ہو جائے گا۔ ہم جو بہت زیادہ دنیا کی تگ و دو کے اندر لگ جاتے ہیں، یہ خود ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ دنیا سے بے نیاز ہونا اور غیر اللہ سے مایوس ہونا۔ لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہوگا اس سے مایوس ہوگا اور پروردگار کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ اس کی امید رکھے گا۔ نواں فائدہ یہ ہے کہ دنیا کو اس لیے دشمن رکھے گا کہ وہ آخرت کی دشمن۔ ایسا نہیں کہ دنیا کو جب بھی ہم محب دنیا کی مذمت کے لحاظ سے بات کرتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں کہ شاید تم دنیا کی تمام چیزوں سے ہمیں جو ہے وہ پتھر کے دور میں لے جانا چاہتے ہیں۔ نہیں، وہ دنیا جو کہ آخرت کی دشمن اس کے لیے ہے کہ دنیا کو اس لیے دشمن رکھے گا کہ وہ آخرت کی دشمن ہے، اور ایسے افراد سخی ہوں گے اور صفت سخاوت ان کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ یہ تو 10 تو دنیاوی فائدے بالکل آپ کو ملیں گے، صرف ذریت رسول سے محبت کے جو دنیاوی فائدے ہیں۔ اب جو اخروی فائدے ہیں ان میں پہلی تو چیز ہے کہ نامہ اعمال اس کا بہت مختصر ہوگا، یعنی برائیوں کا کوئی ایسا خاص اس کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ میزان عمل اس کا بھاری ہو جائے گا، میزان عمل اس کا بھاری ہوگا۔ نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جہنم سے آزادی کا پروانہ، یہ اس کو ایک باقاعدہ پاسپورٹ یا ایک پرمٹ دیا جائے گا کہ جاؤ اب تم نار جہنم سے آزاد ہو۔ سفید چہروں کے ساتھ میدان حشر میں اس کی آمد ہوگی، سفید چہرے کے ساتھ، شاداں، خوش و خرم و فرحت و فرحاں، یہ میدان قیامت میں آئے گا۔ لباس بہشتی پہنے ہوئے ہوگا اور اس کو 100 رشتہ داروں کی شفاعت کی اجازت ملے گی۔ اس کو اجازت ہوگی کہ کم سے کم اپنے 100 رشتہ داروں کی شفاعت کر سکے، یہ کم سے کم اس کا ہے، ورنہ تو اس سے بہت زیادہ بھی شفاعت کی اجازت کی روایات ہیں۔ پروردگار ان کے اوپر اپنا نظر کرم جو ہے وہ ڈالے گا، نظر رحمت ان پر ہوگی۔ جنت کے جو تاج ہیں، جنت کے تاج وہ ان کے سروں پر سجائے جائیں گے اور یہ بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ 10 جو ہیں اخروی فائدے ہیں جو روایت کے اندر بتائے گئے، 10 اخروی فائدے۔ پھر پیغمبر نے یہ 20 کی 20 جب چیزیں بتا دیں تو پھر پیغمبر نے فرمایا خوش نصیب ہوں گے وہ افراد کہ جو لوگ میری ذریت کی محبت سے سرشار ہوں گے، خوش نصیب ہیں وہ۔ اور پیغمبر اسلام نے ایک اور موقع پر یہ بات بھی فرمائی ہے کہ جو بھی میری ذریت کے حقوق ادا کرے گا، جو بھی جو بھی میری ذریت کے حقوق کو ادا نہیں کرے گا، خدا ان کے دل سے بصیرت کو نکال لے گا اور عقل کی دولت کو ان سے چھین لے گا۔ تو ذریت کے حقوق ادا کرنے میں پھر دوبارہ بات آ رہی ہے خمس کی، کہ جو خمس نہیں نکالتا وہ گویا ان کی ذریت کے حقوق بھی ادا نہیں کر رہا ہے
پروردگار اس کے دل سے دین کی بصیرت کو نکال لے گا اور عقل کی دولت کو اس سے چھین لے گا. اب وہ گناہوں میں جب عقل نہیں ہوتی تو انسان بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے, کیونکہ کوئی بے عقل آدمی ہی گناہ کرتا ہے. جی ہاں نہیں, سلو کا بالکل ٹائم نہیں ہے, 3 گھنٹے کا آج ہے اور بہت تیز رفتاری کے ساتھ جانا ہے, باتیں بہت ہیں آج, تو آپ کوشش کریں کہ تیز رفتاری کے ساتھ اس میں لکھیں. اچھا, عقل کی دولت کو پروردگار ان سے چھین لے گا. اچھا, کچھ علماء ایسے ہیں جنہوں نے خاص طور پر جملہ کہا ہے کہ اولاد زہرا کا احترام آیات قرآنی کے احترام کی مانند ہے. باقاعدہ فوائد العلماء و فرائد الحکماء میں یہ جملہ ہے ایک مشہور اہل سنت عالم کا کہ اولاد زہرا کا احترام بالکل ایسے ہی ہے جیسے آیات قرآنی کا احترام. اچھا, اب آپ کہیں گے کہ بھائی جو اولاد زہرا ہے اس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے بہت سارے سادات غیر صالح بھی ہیں, اور بہت بڑی تعداد ہمیں نظر آتی ہے جو گناہوں کے اندر گرفتار ہم کو نظر آ رہے ہیں, تو پھر ان کا کیسے فرق ہوگا؟ کیا ان کا بھی احترام ایسے ہی ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ سادات میں صالح اور غیر صالح افراد کے اندر جو فرق ہے وہ اسی طرح سے ہے جیسے قرآن کی زیر عمل آیات میں اور قرآن کی منسوخ آیات کا فرق ہے, کہ قرآن کی تمام آیات کا احترام واجب ہے. آپ وہ جن آیات کے اوپر آپ عمل کرتی ہیں ان کا بھی احترام واجب ہے, لیکن قرآن میں کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں کہ جو منسوخ ہو چکی ہیں, منسوخ ہو گئی ہیں, وہ اب ان کا وہ حکم باقی نہیں رہا, لیکن آپ کو ان کا احترام ویسے ہی کرنا. تو یہ افراد جو ہوں گے غیر صالح جو افراد ہیں سادات میں, ان کا احترام نسب کے اعتبار سے ویسے ہی ہوگا جیسے منسوخ آیات کا احترام ہوتا ہے, کہ ہم ان کی تابعداری نہیں کر رہے, ان کی اطاعت نہیں کر رہے, ان کے نقش قدم پہ نہیں چل رہے, لیکن ہم احترام ویسے ہی کریں گے اور ان کی کوئی توہین, تضحیق اور تذلیل نہیں کریں گے. لیکن کیا ہے کہ جو صالح افراد ہیں ان کا احترام بھی کریں گے, ان کے نقش قدم پہ بھی چلیں گے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو بہت اچھے الفاظ میں جو ہے علماء نے نقل کیا. اچھا, اسی طریقے سے علامہ ابن شہر آشوب ایک بہت ہمارے بزرگ عالم گزرے ہیں, ان کی کتاب ہے مناقب. علامہ ابن شہر آشوب کی کتاب ہے مناقب. اس میں علامہ ابن شہر آشوب نے محمد ابن عیسیٰ کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا ہے. محمد ابن عیسیٰ وہ تھے کہ جو سادات کی بہت زیادہ مالی مدد کیا کرتے تھے. محمد ابن عیسیٰ وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں. اللہم صلی علی محمد. اور فرما رہے ہیں کہ فرزند عیسیٰ تو میری اولاد کی جتنی مالی مدد کرتا ہے اور خدمت کرتا ہے, انشاءاللہ کل یوم حساب میں اس کا اجر تجھ کو دلواؤں گا. اچھا, خود محمد ابن عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پیغمبر کے ساتھ ہی ایک برتن ہے جس کے اندر کھجوریں رکھی ہوئی. پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے کھجوریں مٹھی بھر کے اٹھائیں اور محمد ابن عیسیٰ کے ہاتھ میں دی. محمد ابن عیسیٰ نے گنی, وہ کھجوروں کی تعداد 18 تھی. کہنے کہ بخیر میری آنکھ کھل گئی. اس واقعے کو بہت سالوں گزر گئے. پھر ایک دفعہ جب میں مدینے گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر مجمع لگا ہوا ہے. میں نے پوچھا کہ یہاں پر یہ کون سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو معلوم یہ چلا کہ ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام اور کہنے بالکل وہی منظر ہے جو میں نے خواب میں پیغمبر اسلام کا دیکھا تھا, کہ اسی طریقے سے جس طرح پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے ہمارے 8ویں امام بھی بیٹھے ہوئے ہیں, لوگوں کا مجمع ہے اور برتن میں کھجوریں رکھی ہوئی ہیں. 8ویں امام نے اشارے سے ان کو اپنے پاس بلایا اور کھجوریں مٹھی بھر کر اٹھائیں اور ان کو دیں. کہنے میں نے فوراً اس وقت گنی تو وہ کھجوروں کی تعداد بھی 18 تھی. امام نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے فرزند عیسیٰ, اگر ہمارے جد نے اس تعداد سے زیادہ تم کو کھجوریں دی ہوتی تو ہم بھی تم کو زیادہ دیتے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. محمد ابن عیسیٰ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے 8ویں امام کے منہ سے یہ جملہ سنا, مجھے فوراً وہ حدیث یاد آ گئی
کہ اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد. تو اتنا زیادہ ذریت رسول کا اکرام کرنا اور ان کی مدد کرنے کا ثواب کتنا زیادہ. اچھا ایک اور ہمارے عالم گزرے ہیں جن کا نام ہے میر باقر داماد. دیکھیں ہمیں اپنے علماء کی بھی معرفت صحیح طور پر ہونی چاہیے کہ واقعی ہمیں پتہ چلے. انہوں نے عمالی شیخ صدوق کی جو ہے اس کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے. اچھا اتنا اور بتا دوں کہ جو ظاہر ہے کہ ان کا نام آ گیا میر باقر داماد. اس میں دو حکایتیں ہیں کہ ان کا نام یہ داماد کیسے پڑا. ایک تو علماء نے یہ چیز لکھی ہے کہ ان کے والد عبدالاعلی کرکی کے داماد تھے. ظاہر عبدالاعلی کرکی جو ہے بہت بڑے مجتہدین میں سے تھے، تو ان کا داماد ہونا خود ایک شرف کی بات تھی. تو وہ ان کے والد داماد کے نام سے مشہور ہوئے، اور اس کے بعد ان کی نسل میں بھی داماد کا یہ لفظ ان کی اولادوں کو بھی منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ میر باقر کے پاس بھی یہ چیز آئی. لیکن کچھ علماء نے یہ چیز بھی لکھی ہے کہ ایک دفعہ زمانہ طالب علمی میں یہ اپنے حجرے میں علم حاصل کر رہے تھے، تو کہیں سے شاہ عباس صفوی، جس کو شاہ عباس اول جسے کہا جاتا ہے، جو اس زمانے میں بادشاہ تھا، ابھی اس کی تصویر بھی میں آگے چل کے آپ کو دکھاؤں گا ایک بات کے ضمن میں. اس کی بیٹی کسی وجہ سے بھاگتی ہوئی ان کے کمرے کے اندر آ گئی اور وہ رات ان کے کمرے ہی میں رہی. تو اگلے دن بادشاہ ظاہر آیا اور بڑا چراغپا ہوا کہ پوری رات بیٹی نے ان کے کمرے میں رہی. وہ تو کہا کہ تم نے یعنی شیطان کا کوئی غلبہ تم پر نہیں ہوا. تو انہوں نے اپنی انگلیاں دکھائیں کہ میں ساری رات اپنی ان انگلیوں کو چراغ کی لوک میں لگا کے اور اپنی انگلیوں کو جلاتا رہا تاکہ میں کوئی بھی شیطانی خیال میرے دماغ میں نہ آئے. تو بادشاہ ان کے اس سے اتنا متاثر ہوا شاہ عباس کے اپنی بیٹی کی شادی انہی سے کر دی. اس وجہ سے بادشاہ کے داماد ہوئے، اس وجہ سے ان کا نام میر باقر داماد جو ہے وہ پڑا. تو بہرحال انہوں نے شیخ صدوق کی اعمالی کے لحاظ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ پیغمبر اسلام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ روز قیامت میں مقام محمود پر کھڑا ہوں گا اور میں اپنی امت کے گناہان کبیرہ کے مرتکب افراد کی شفاعت کروں گا، اور پروردگار میری ہر شفاعت کو قبول کر لے گا. دیکھیے روایت میں ہے کہ پروردگار میری ہر شفاعت کو قبول کر لے گا، اور مجھے اپنے پروردگار کی قسم، اللہ کی قسم کھا کے پیغمبر نے کہا کہ جس کسی نے بھی میری ذریت کو ذرہ برابر بھی اذیت دی ہوگی میں قیامت کے روز اس کی شفاعت نہیں کروں گا. ذرہ برابر بھی میری اولاد میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہوگی. تو ہمیں اپنے آپس کے رشتوں میں بھی، گھروں میں سیدانیاں موجود ہیں، سید حضرات موجود ہیں، کوئی بھی شخص اگر ان کے کسی حق میں کوئی کوتاہی کرتا ہے، ان کو کوئی اذیت دیتا ہے اپنی خانگی زندگی میں یا اس سے ہٹ کر کسی بھی اعتبار سے، پیغمبر نے خدا کی قسم کھا کے کہا ہے کہ میں روز قیامت اس کی شفاعت نہیں کروں گا. تو یہ بہت اہم بات ہے جس کو ہمیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو پہچانیں، اور خود سادات کی بھی ایک دیکھیے ان کا بھی ایک فریضہ بنتا ہے کہ وہ بھی اپنی حیثیت کو پہچانیں. باقاعدہ صحیفہ رضویہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا جیسے صحیفہ کاملہ چوتھی امام کی جس میں دعائیں ہیں، صحیفہ رضویہ میں ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور یہ شیخ آیت اللہ مرتضی مجتہدی سیستانی نے یہ کتابیں لکھی ہیں. صحیفہ رضویہ بھی انہی کی ہے، اور صحیفہ مہدویہ کے نام سے ہمارے 12ویں امام سے منسوب جو دعائیں ہیں وہ بھی اپنی کتابوں میں جمع کی ہیں. اس میں باقاعدہ ایک روایت نقل کی ہے صحیفہ رضویہ میں، پیغمبر فرماتے ہیں کہ میری ذریت کے کمسن بچے جب تک ارتکاب گناہ نہ کریں گے مستجاب الدعا رہیں گے. دیکھیے بہت اہم بات کہ سادات کے جو بچے ہیں ان کی بھی دعائیں پروردگار کبھی رد نہیں کرتا. لیکن پیغمبر نے شرط لگائی. دیکھیں بچے ہو تو نابالغ ہوتے ہیں، آپ کہیں گے کہ وہ کون سا گناہ کر سکتے ہیں. جس طریقے سے بچہ اگر نجاست میں ہاتھ دے گا تو اس کا ہاتھ آلودہ تو ہو جائے گا نا، نجس تو ہو جائے گا اس کا ہاتھ. ہم یہ تو نہیں کہیں گے بھئی تو نابالغ بچہ اس پہ تو احکام ہی نہیں تو اس کا ہاتھ ہی نجس نہ ہو. تو گناہوں سے اگر کوئی بچہ آلودہ ہوگا
تو اب سادات کے بھی بچے مثلا جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ کے عادی ہو گئے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، مختلف قسم کے حرام کاموں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، تو پھر ان سے یہ صفت نکل جاتی ہے، جو دعا کرتے ہیں وہ بھی قبول نہیں ہوتی. تو پیغمبر نے فرمایا جب تک میری ذریت میں کم سن بچے جب تک ارتکاب گناہ نہیں کریں گے تب تک مستجاب الدعا رہیں گے. باقاعدہ ایک عالم گزرے ہیں جنہوں نے اپنا نام بتانے سے بھی منع کیا. وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مجھے آفت یا کوئی مصیبت میں گرفتار ہوتا تھا، بلکہ اب بھی کبھی گرفتار ہوتا ہوں، تو فرماتے ہیں کہ میں سیدوں میں سے کسی بھی سادات کے گھر چلا جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اپنے کمسن بچوں کو 2 منٹ کے لیے میرے پاس بھجوا دو، اور جب وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں بچے تو میں اپنی کوئی بھی جو مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہوتا ہوں میں دعا کر کے ان سے آمین کہلواتا ہوں. اور جیسے ہی وہ آمین کہتے ہیں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سادات کے کمسن بچوں سے میں نے دعا کرائی اور وہ میری دعا کبھی بھی رد ہو گئی. یہ بہت اہم. اللہم صلی علی محمد. تو جب ان کے ننھے ہاتھ دعا کے لیے بلند ہوتے ہیں، شرط وہی ہے پیغمبر نے جو بتائی کہ گناہوں سے جب تک یہ آلودہ نہیں ہوں گے مستجاب الدعا رہیں گی. تو کوئی بھی دعا ان کی کبھی بھی جو ہے وہ رد نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء میں سے جو مقدس اردبیلی کتنے مشہور و معروف ہمارے علماء میں سے رہے ہیں، وہ سادات کے احترام کے خواہ کوئی بچہ ہو یا کوئی بزرگ ہو اس کے بہت زیادہ احترام کے قائل تھے. یہاں تک کہ مقدس اردبیلی جب بھی کوئی سید بچہ بھی آتا تھا، چاہے وہ بچہ ہو چاہے بزرگ ہو، ہمیشہ تعظیماً کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اس کے احترام میں کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتے تھے. اور اس سلسلے میں بھی بہت سی روایات ہیں. جب بھی روایتوں میں یہ چیز بھی آئی کہ سادات کے چہرے کو عقیدت اور محبت کے ساتھ دیکھنا، ان کے چہرے کی زیارت کرنا، نامہ اعمال میں ہر نگاہ کے بدلے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 100 گناہوں کو معاف کرتا ہے پروردگار. 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 100 گناہ معاف کرتا ہے. یہ آیت اللہ سید محمود سیستانی جن کا انتقال ہو چکا ہے، آیت اللہ سیستانی کے بھائی، ایک عالم دین بھی تھے، اور ہمیں بھی ایک نگاہ ڈالنے پر 100 نیکیوں کا ثواب ملے اور 100 گناہ معاف ہو جائیں، اس وجہ سے بھی تصویر آپ کو دکھائی. تو ان کے چہرے پر اللہم صلی علی محمد و علی محمد عقیدت اور محبت سے ان کے چہرے کی زیارت کرنا 100 نیکیوں کا ثواب دلواتا ہے اور 100 گناہوں کو معاف کرواتا ہے. باقاعدہ مناقب الطاہرین میں علامہ طبری نے پیغمبر اسلام کے حوالے سے ایک روایت نقل کی کہ سادات کے ساتھ کھانا بھی باعث ثواب ہے. ان کے ساتھ کھانا بھی. باقاعدہ جامع الاخبار میں پیغمبر اسلام کی ایک روایت ہے. جامع الاخبار جو کہ شیخ صدوق کی لکھی ہوئی کتاب. جامع الاخبار میں کہ جو شخص بھی میری ذریت کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے گا خدا آتش جہنم کو اس کے جسم پر حرام قرار دے دے گا. اب آپ دیکھ رہے ہیں اب خود سادات کو اپنی عظمت کا احساس نہیں. اگر عظمت کا اپنی احساس ہوتا تو کم سے کم اس گناہ میں آج جو مبتلا ہیں وہ آج کل کے سادات وہ اس میں مبتلا نہ ہوتے اور اپنے نسب کا احترام کرتے نظر آتے. کہ ان کے ساتھ صرف بیٹھ کر کھانا بھی پیغمبر فرماتے ہیں آتش جہنم سے اس کے جسم کو نجات عطا کر دیتا. آتش جہنم اس کے جسم پر حرام ہو جاتی. اس لحاظ سے بھی دیکھیے اگر ہم دیکھیں کہ واقعی یہ نسل حضرت زہرا جو ہے ایک معجزہ ہے. اللہم صلی علی محمد. یہ واقعہ کربلا جس وقت ہوا تھا آپ نے تاریخ پڑھی ہے اور علماء سے آپ سنتی ہیں کہ کتنے گنے چنے سادات اس وقت بچے رہ گئے تھے. بہت کم تعداد رہ گئی تھی. اس وقت جس وقت سادات کی اتنی کم تعداد تھی کہا جاتا ہے روایتوں میں ہے کہ اس وقت بنو امیہ کے 12,000 سونے اور چاندی کے گہواروں میں بچے جھول رہے تھے. 12,000 بچے اس وقت واقعہ کربلا جس وقت ہوا ہے بنو امیہ کے سونے اور چاندی کے گہواروں ناز و نام کے ساتھ وہ بچے جھول رہے تھے. اور آج کوئی بھی ان کا نام لیوا نہیں ہے، بلکہ کوئی خود کو ان سے منسوب بھی نہیں کرتا کہ ہم بنو امیہ میں سے.
اور آج یہ حال ہے کہ اولاد زہرا سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی بستی بھی خالی نظر نہیں آتی، اور یہی انا اعطیناہ کل کوثر کی تفسیر۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم نے دیکھا کہ آج ان کا دشمن ہی ابتر اور بے نام و نشان ہو گیا۔ اچھا، اب اتنی عظمت ہے کہ سید ہاشم حداد، یہ بہت بڑے بڑے ہمارے عرفاء کے اندر سے ایک ہیں، سید ہاشم حداد، یہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں مدائن گیا تھا حضرت سلمان فارسی کے روضے پہ مدائن، تو لوگوں نے دیکھا کہ سید ہاشم حداد حضرت سلمان فارسی کی قبر پہ پہنچے، کہ حضرت سلمان فارسی کی قبر ہے، درود بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ پہلے یہ پائنتی کے پاس آ کر بیٹھے اور پھر فوراً ہی اٹھے اور سرہانے آ کر بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ پہلے آپ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، اس کے بعد سرہانے کیسے آ گئے؟ فرمانے لگے کہ جیسے ہی میں ان کے پائنتی کے پاس سلمان فارسی کے آ کر بیٹھا، حضرت سلمان فارسی کی روح قبر سے باہر نکل کر آ گئی، اور کہا کہ میں بات برداشت نہیں کر سکتا کہ اولاد زہرا میں سے کوئی شخص میرے پاؤں کی طرف بیٹھے، مجھے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے سرہانے کی طرف آئیے۔ عظمت کا آپ اندازہ لگائیں، یعنی ہم نے جو سادات ہیں خود ہی اپنی عظمتوں سے بے خبر۔ لیکن ایک بات، یہ تمام چیزیں عظمتیں اپنی جگہ، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقوی اور پرہیزگاری کوئی غیر سید بھی اگر حاصل کر لے تو وہ کتنے ہی سادات کو پیچھے چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ پروردگار کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کتنے علماء ایسے ہیں، مثلا آیت اللہ بہجت، یہ جتنے بھی سفید امامہ پہنتے ہیں ہمارے علماء، آپ کو پتہ ہے کہ وہ غیر سید ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے سفید امامہ انہوں نے پہنا ہوا ہے۔ کوئی کہے گا کہ تقوی و پرہیزگاری کی کتنی اعلیٰ ترین مقامات پہ حاصل، کون کون سے مقامات حاصل کر لیے، اور کتنے ہی سیدوں کو پیچھے چھوڑتے چلے گئے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی شخص تقوی و پرہیزگاری حاصل کرے اور آگے بڑھتا چلا جائے۔ آیت اللہ شیخ جواد تبریزی، جب تک لوگ آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے اور شیخ جواد تبریزی حیات تھے، تو آیت اللہ سیستانی کی تقلید والے انہی کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ ان کا کچھ عرصے پہلے جو انتقال ہو گیا ہے، خود دیکھیں اتنے بڑے مرجعیت کے لیول تک شیخ جواد تبریزی پہنچے۔ اسی طریقے سے آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ وحید خراسانی ماشاءاللہ زندہ ہیں، حیات ہیں، غیر سید ہیں، لیکن کتنے بڑے علمی مقام کو اور تقوی پرہیزگاری کے مقام کو حاصل کیا ہے۔ آیت اللہ شیخ اسحاق فیاض، کوئٹہ سے ان کا تعلق ہے، اور نجف کے مراجع میں سے ایک ہیں، اور مرجع تقلید ہیں، ان کی باقاعدہ وہاں پر تقلید بھی ہوتی ہے، غیر سید۔ اس سے کیا فرق پڑا؟ اسی طریقے سے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، غیر سید ہیں لیکن اتنے بڑے علمی مقام اور مرتبے تک پہنچے ہیں۔ اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری، کیا انہوں نے مقام پایا ہے ثواب جاریہ کے اعتبار سے کہ حوض علم قم قائم کیا ہے، اور آج جتنی بھی تعداد کے اندر لوگ علوم حاصل کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں تبلیغات کر رہے ہیں، سارا ثواب اس شخص کو جا رہا ہوگا، شیخ عبد الکریم حائری، غیر سید، بلکہ ان کے والد تو قصائی تھے۔ میں کبھی انشاءاللہ واقعہ شاید پرانے گروپ کے سامنے تو میں نے ان کا پڑھا بھی تھا۔ شیخ عبد الکریم حائری کے والد قصائی تھے اور ان کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، تو وہ تفصیلی واقعہ جو انشاءاللہ کبھی اور۔ لیکن تقوی و پرہیزگاری ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں، ہمارے دماغ میں فوراً ہمارے ہاں کے بہت سے اس طرح کے پیشہ رکھنے والے افراد دماغ میں آ جاتے ہیں جو ہر قسم کی دینی امور سے جاہل ہوتے ہیں، لیکن وہاں تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ اس کام کو انجام دیا جاتا تھا۔ تو شیخ عبد الکریم حائری پیدا ہوئے اور اس کے بعد کتنے بڑے مقام کو حاصل کیا۔ اسی طریقے سے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں درمیان میں، شیخ محمد حسین آل کشف الغطا، یہ اتنے بڑے کہ ہمارے جو جامع الازہر ہے اس نے فقط 2 شیعہ علماء کو اب تک مانا ہے کہ ہاں ہم ان 2 عالموں کو مانتے ہیں، ایک شیخ عبد الکریم کو اور دوسرا شیخ محمد حسین آل کشف الغطا کو۔ یہ وہی شیخ محمد حسین آل کشف الغطا ہیں کہ جن کے والد شیخ جعفر آل کشف الغطا تھے، جن کی کتاب کشف الغطا بہت زیادہ مشہور ہے، اور اسی کے لحاظ سے یہ آل کشف الغطا کہلاتے ہیں۔ تو بہرحال اب دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ یہ بھی جو ہے غیر سید ہیں،
لیکن یہ کہ کتنے بڑے علمی مقام کو جو ہے حاصل کیا ہے. آیت اللہ حسن زادہ عاملی، ان کے متعلق آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کا کہنا ہے کہ ان کے مقام اور عظمت کو سوائے امام زمانہ علیہ السلام کے کوئی بھی نہیں جانتا. اتنا بڑا جملہ کہا ہے آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے حسن زادہ عاملی کے لیے، اور ماشاءاللہ زندہ ہیں، حیات ہیں ایران میں. اور لیکن کیا ہے آپ کے سامنے کہ غیر سید ہیں لیکن کتنے بڑے مقام کو حاصل کیا ہے. شیخ جعفر شستری، جن کی خصائص حسینیہ کے نام سے بہت سی خواتین جو مجالس پڑھتی ہیں اس سے بہت سا میٹر اپنا لیتی ہیں، وہ یہی شیخ جعفر ہیں. کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی غیر سید ہیں لیکن بہرحال کتنے بڑے مقام اور مرتبے کو حاصل کیا. اسی طرح سے تقی مصباح یزدی، آیت اللہ تقی مصباح یزدی، ظاہر ہے کہ تمام دکھانے کا مقصد آپ کے سامنے یہی ہے. شیخ محمد رضا المظفر، سارے حوزہ علمیہ کے اندر جو جتنے بھی اہم ترین کتابیں جو پڑھائی جاتی ہیں ان میں سے ان کی بھی کتابیں ہیں. تو یہ تمام کے تمام افراد، اس کے علاوہ سید شیخ علی مشکینی جن کا کچھ ہی عرصے پہلے انتقال ہوا ہے، اور ہدیت الشیعہ کے نام سے جو کتاب آج کل اردو ترجمہ بھی ہوئی ہے احادیث کی، وہ انہی کی لکھی ہوئی ہے. تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں، اتنے بڑے بڑے مقدس علماء، لیکن کیا کیا گیا کہ بہرحال مناقب ذریت کے جو مناقب تھے ان کو استعمال کر کے خاص سازش کے تحت کچھ نئے نظریات کو جنم دیا گیا. خاص سازش کے تحت جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو فضائل محمد و آل محمد علیہ السلام سنا کر لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے اور غالیانہ نظریات اور مفوضانہ نظریات ان کے دماغوں میں ڈالے جاتے ہیں، جس کو ایموشنل بلیک میلنگ وغیرہ کرتے ہوئے. اسی طریقے سے سادات کے بھی جب فضائل کی روایت دیکھی تو کہا کہ ہم اسی سادات کی فضائل کی روایت کو دیکھتے ہوئے ہم اس کا پرچار شروع کرتے ہیں کہ سیدانیہ جو ہیں ان کا حکم وہی ہے جس طریقے سے مثلا حضرت زہرا کا حکم تھا کہ سوائے امیر المومنین کے کوئی ان کا کفو نہیں تھا یا کف نہیں تھا. تو اس لحاظ سے ان کی کسی بھی غیر سید سے شادی ناجائز. دیکھیے اس کو کہا جاتا ہے کہ بہت بدترین جھوٹ وہ ہوتا ہے جس میں کچھ سچ شامل ہوتا ہے. آپ دیکھتی ہیں کہ آج بھی باطل کا جو پروپیگنڈا ہے، ساری مشنری ان کی چل رہی ہے، سارے ذرائع ابلاغ پہ جس لحاظ سے ان کا قبضہ ہے کہ 90% وہ درست خبریں دیتے ہیں، لیکن بلکہ 95% درست خبریں ہوں گی، 5% ایسی زہریلی اس انداز کی خبریں ہوں گی کہ لوگوں کے دماغ کو بالکل مسموم کر دیا جائے. آپ دیکھ رہی ہیں کہ آج کل کیبل کے اوپر یہاں پر CNN عربیہ کے نام سے باقاعدہ عربی کے اندر بھی چینل شروع کر دیا گیا ہے CNN کا، تاکہ وہ عرب کے اندر جو اس وقت تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کے دماغوں کو مسموم کیا جا سکے اور اپنا پروپیگنڈے کے زیر اثر لایا جا سکے ان کو. تو یہ تمام چیزیں کہ ہمیشہ جو ہے وہ باطل جو ہے حق کا نقاب جو ہے پہن کر آتا ہے. آپ دیکھتی ہیں کہ جنگ صفین میں بھی قرآن کو نیزوں پر بلند کیا گیا تھا. تو باطل کا ہمیشہ سے طریقہ کار یہ رہا ہے. تو آپ کو بھی چاہیے کہ ان کے ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی مکمل ہوشیاری کے ساتھ ان لوگوں کی سازشوں کا ایک تو پتہ چلائیں. ہمیشہ آنکھیں بند کر کے آپ بیٹھے رہیں گے شتر مرغ کی طرح سے ریت کے اندر اگر اپنا منہ دے لیں گے تو واقعی ہر چیز بالکل ٹھیک نظر آئے گی. لیکن اگر ذرا سا معاشرے کے اندر نکلیں، لوگوں کے نظریات آپ معلوم کریں، پتہ چلا کتنی خرابیاں ابھی آگے چل کے میں پیش کرنے والا ہوں جو اس نظریے کے تحت ہیں. کتابیں لکھی جا رہی ہیں، مفت تقسیم کی جا رہی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس منحرف نظریے کو مزید فروغ دیا جا سکے. اور سیدانیوں کے اوپر پہلے ہی ایک تو شادیاں کتنی مشکل ہو گئی، مزید شادیوں کو مشکل بنا کر ان میں کرپشن کو فروغ دیا جا سکے، جس کی تفصیل ابھی آگے چل کر آنے والی. بہت سے افراد تو خیر یہ بات بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ مسئلہ جو آپ فتاوے دکھا رہے ہیں، مجتہدین کہتے ہیں یہ جائز ہے، یہ مسئلہ تو اصول دین میں ہے. اب اس پہ سوائے ہنسنے کے نہ کوئی دلیل میرے دینے کو دل چاہ رہا ہے اس موضوع پر کہ کس کی شادی کس سے ہونی ہے فقہی مسئلے کے بجائے یہ مسئلہ اصول دین میں شامل. آپ نے کہیں توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت میں کہیں یہ والا اس لحاظ سے مسئلہ کہیں لکھا ہوا نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ اصول دین کے اندر شامل. تو بہرحال اس پہ تو ہم گفتگو نہیں کرتے، یہ تو آپ خود زیادہ بہتر ان لوگوں کو جو اس قسم کے نظریات پیش کرتے ہیں ان کو جواب دے سکتی ہیں. دیکھیے سید کی معنی جو ہیں وہ صاحب عظمت کے. علامہ ابن شہر آشوب جن کا بھی تھوڑی دیر پہلے بھی تذکرہ ہوا تھا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ 4تھی اور 5ویں جو صدی تھی اس تک میں لفظ سید جو ہے یہ
اولاد عبد المطلب یا اولاد رسول کے لیے بطور قرینہ استعمال ہوتا تھا. 6 صدی ہجری سے بلا قرینہ استعمال ہونے لگا. اچھا سید کے معنی ہی جیسے کہ ایران ہے, بر صغیر ہے یا عرب دنیا ہے, اس میں جو ہے سید کے معنی ہی اولاد زہرا کے سمجھے جاتے ہیں. البتہ جیسے کہ جامع الانصاب ایک کتاب ہے, اس میں علامہ روضاتی نے یہی بات بیان کی ہے کہ ایران میں جو صفوی بادشاہ کا جب تک کا دور تھا, یہ شاہ عباس صفوی جس کی بیٹی کی شادی کا واقعہ بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا تھا. ایران میں اس طرح سے شکلیں ہوا کرتی تھیں ایک زمانے میں, اب موجودہ تو اس طرح کی نہیں ہوتی ہیں, لیکن ابھی بھی جو ان کی پرانی فلمیں وہ لوگ دکھاتے ہیں اپنے بادشاہوں کے دور کی, اس میں اسی طرح کے حلیے آپ کو نظر آئیں گے. تو صفوی دور تھا, اس میں اولاد رسول کے لیے میرزا کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا, یعنی سید کے علاوہ میرزا. آج کل میرزا جو ابھی آگے چل کے میں بیان بھی کروں گا کہ جو کہ سید ماں ہو اور باپ غیر سید ہو, ان کی اولاد کو میرزا کہا جاتا. لیکن اس زمانے میرزا جو تھے وہ حضرت اولاد زہرا کو بھی سمجھا جاتا تھا, لیکن آج کل میرزا جو ہے فاطم النسب کو نہیں سمجھا جاتا. اور ہماری جتنی بھی غیر شیعہ عرب دنیا جو ہے آج کل, اس کے اندر تو سید کا اطلاق اولاد رسول کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے, بلکہ اگر آپ ان کی عربی خبریں سنیں تو آپ اکثر دیکھیں گی اس کے اندر کہ اس میں کہتے ہیں السید بش, السید ٹونی بلیئر. آپ سنتی نہیں اگر خبریں, تو اس کے اندر ان کے لیے بھی سید کا لفظ یعنی مسٹر کے معنوں میں جو ہے وہ استعمال ہونے لگا ہے. کسی کو کہیں یہ سید ہے تو اس سے ان کے دماغ میں جو تبادر ہوگا وہ اولاد زہرا کا نہیں, جبکہ بر صغیر میں, ایران میں اور مثلا یہ جو ہمارا پاکستان وغیرہ ہے, اس کے اندر سید کے معنی یہی سمجھے جاتے ہیں. تو بہرحال, اور آج کل تو وہاں کے ٹی وی پہ سید باراک اوباما کر کے بہت سارے جو ہے اس طرح سے الفاظ آتے ہیں. اور تاریخ کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سید البطحا یہ حضرت عبد المطلب کا لقب ہوا کرتا تھا. اللہم صلی علی محمد, یعنی نام کے ساتھ ان کی چیز لگائی جاتی تھی. ان کا ایک اور لقب ابو السعادۃ الاشرہ بھی تھا. سید القریش بھی ان کو کہا جاتا تھا. بحر الانوار کی 15ویں جلد میں ابو طالب کے جو القاب بیان کیے گئے اس کے اندر بھی ان کو سید کہا گیا. تو بہرحال یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھتا رہا اور یہاں تک کہ حضرت ہاشم بن عبد مناف تک یہ سلسلہ آیا. اور روایت میں ملتا بھی ایک دفعہ حضرت عبد المطلب اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور پیغمبر اسلام بہت چھوٹے تھے, تو سارے گھر والے حضرت عبد المطلب کے بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کو دیکھ کر حضرت عبد المطلب نے پیغمبر کو دیکھ کر فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن یہ تمہارا سید ہوگا. پیغمبر اسلام کی طرف اشارہ کر کے کہا. تو روایات میں بھی ملتا ہے کہ نسل سادات جو ہے اصل میں حضرت ہاشم بن عبد مناف سے چلی. اور دیکھیے روایت میں یہ چیز بھی آئی ہے کہ پیغمبر اسلام کا ایک حق ہے لوگوں کے اوپر, ایک حق ہے, وہ یہ کہ کم سے کم پیغمبر کے 5 اجداد کا نام آپ کو زبانی یاد ہونا چاہیے. 5 اجداد, کہ پیغمبر اسلام کے والد حضرت عبداللہ تھے, ان کے والد عبد المطلب تھے, عبد المطلب کے والد ہاشم تھے, ہاشم کے والد عبد مناف تھے, اور عبد مناف کے والد حضرت قصی تھے. یہ 5 تو آپ کو پیغمبر اسلام کے اجداد کے نام زبانی یاد ہونے چاہیے. ایک پیغمبر کا حق ہے آپ لوگوں کے اوپر کہ پیغمبر کے 5 اجداد کے نام آپ کو یاد ہو. اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام یعنی حضرت ہاشم سے یہ سلسلہ چلا ہے. سادات کا سلسلہ حضرت ہاشم سے چلا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے چچا حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد. حضرت ابو طالب بھی سید تھے. یہ جنت المعلا کا جو قبرستان ہے مکے میں, اس میں حضرت ابو طالب کی قبر مبارک ہے. آج کل کوئی اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا, نہ اس کی زیارت کر سکتا ہے, ذرا پرانی تصویر. یہ سید تھے. اس کے علاوہ پیغمبر اسلام کے اسی طرح سے ایک اور چچا حضرت حمزہ, جو واقعہ کربلا سے پہلے کہ جو شہداء ہیں ان کو سید الشہداء کہا جاتا ہے, حضرت حمزہ کو. خیر اس واقعہ کربلا کے بعد تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے لقب مخصوص ہو کر رہ گیا. تو حضرت حمزہ بھی اس لحاظ سے
اولاد عبد المطلب اور بنو ہاشم میں ہونے کی وجہ سے حضرت ہاشم بن عبد مناف کی نسل میں سے تھے، وہ بھی سید تھے۔ اسی طریقے سے پیغمبر اسلام کے ایک اور چچا جو چاروں ائمہ کے جو قبریں بالترتیب جنت البقیع میں ساتھ ساتھ ہیں، ان کے سامنے بالکل جو ایک اور قبر ہے، یہ پیغمبر اسلام کے چچا حضرت عباس کی قبر۔ حضرت عباس بھی یہ بھی سید تھے، ظاہر ہے، جس طرح حمزہ تھے، ابو طالب تھے، اسی طریقے سے یہ بھی سید تھے۔ اسی طرح سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے مولا علی کے علاوہ جو دیگر بیٹے تھے، مثلا حضرت جعفر طیار، یہ حضرت جعفر طیار کی قبر، یہ بھی سید تھے۔ اسی طرح سے حضرت طالب جو تھے، حضرت ابو طالب کے ایک اور بیٹے جن سے کنیت ابو طالب بنی ہے، وہ بھی سید تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عقیل ابن ابی طالب، اور ان کے ساتھ ہی جنت البقیع میں حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کی قبر بھی ہے، کہ جو کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر نامدار تھے۔ تو یہ بھی سید تھے، یعنی یہ سب کے سب افراد بھی سید ہیں اور ان کی اولادیں بھی سب سید۔ البتہ بعض دلائل الگ سے ہیں کہ سہم سعادت فقط اولاد حضرت زہرا ہی کو دیا جائے گا، زیادہ تر علماء اس کے قائل ہیں۔ البتہ کچھ مراجع ایسے گزرے ہیں پہلے کہ جو دیگر افراد ہیں ان کو بھی، جیسے جعفر، طالب اور عقیل کی جو اولادیں ہیں، ان کو بھی سہم سعادت وغیرہ دینے کے قائل تھے۔ اچھا، اسی لحاظ سے پیغمبر اسلام خود ہاشمی سید تھے، پیغمبر اسلام بھی، ان کی اولادوں میں حضرت زہرا کے علاوہ طیب، قاسم، طاہر، یا جو کہ حضرت ابراہیم تھے، پیغمبر اسلام کے بیٹے ہی حضرت پیغمبر اسلام کے بیٹے حضرت ابراہیم کی قبر مبارک ہے جنت البقیع، جو بچپن ہی کے زمانے میں سارے بیٹے انتقال کر گئے تھے حکم خدا سے، یہ سب کے سب بھی سید تھے۔ اچھا، اگر وہ موجود ہوتے پیغمبر کے بیٹے تو ان کی بھی جو نسلیں ہوتی وہ بھی ساری کی ساری سید ہوتی۔ اسی طرح مولا علی کی جو دیگر ازواج سے جو اولادیں حضرت زہرا کے علاوہ بھی، وہ سب سید علوی کہلاتے ہیں، سید علوی، جس طرح حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام یہ سید علوی تھے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ پہلے ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، حضرت زہرا کی تو اولادیں امام حسن و حسین سے تو سادات نکلے ہی ہیں، لیکن حضرت زہرا، دیکھیں خود ان کے متعلق جو صحیح طور پر پتہ نہیں کہ حضرت زہرا کہاں مدفون، تو ان میں زیادہ امکان یہ ہے کہ اپنے حجرے میں یا پھر ریاض الجنہ میں، یعنی یہ الٹے ہاتھ پر سمجھے روضہ رسول ہے، اور پیغمبر کے روضے اور ممبر کے درمیان کا جو جگہ یہ کہلاتا ہے یہ ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، یہ تو آپ کو خالی نظر آ رہا ہے، ورنہ یہاں پہ ایک پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی، اس میں اس قدر لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے یہاں پر۔ علماء، ہمارے خود استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ والی روایت ہم جان بوجھ کے یہاں پر پڑھتے نہیں، ورنہ لوگ احترام کی وجہ سے اس میں ریاض الجنہ میں قدم بھی نہ رکھیں، کیونکہ ایک روایت کے مطابق شاید شہزادی ریاض الجنہ میں نیچے کہیں دفن، تو لوگوں کا قدم وہاں پر نہیں جائیں گے کہ ہم ان کی پاؤں کس طرح سے رکھیں اور اس سعادت سے محروم رہ جائیں گے، تو بعض اوقات یہ والی روایت پڑھی بھی نہیں جاتی۔ لیکن یہی امکان ہے کہ شہزادی جو ہیں اپنے حجرے میں پیغمبر رسول کی قبر سے متصل جو حجرہ ہے اس کے اندر ہی دفن ہے، اور آپ نے دیکھا کہ بہرحال اس کی جو جالی سی لگی ہوئی ہے ان کے حجرے کی، بس اس کے اندر داخل ہو جائیں، اس جالی کے اندر چلے جائیں تو آپ شہزادی کے گھر میں داخل ہو جائیں گے، اور آپ نے دیکھا کہ اس پہ زنگ وغیرہ بھی لگا ہوا ہے اور وہاں کیا صورتحال، اور یہ اس کا دروازہ ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جگہ آپ کو کیوں دکھائی؟ شہزادی تو یہاں پر ہیں دفن، لیکن ہم بات کر رہے ہیں ان کی اولاد کی۔ حضرت محسن کی شہادت کے بعد شاید سقط کے بعد وہ بھی یہیں پر ہی مدفون ہیں، اور اگر وہ مثلا حکم خدا سے اور ان مظالم کے نتیجے میں جو ہے وہ شہید ہو گئے اور ساقط ہو گئے تھے محسن، آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں اگر آج حضرت محسن زندہ ہوتے اور ان کی نسل ہوتی تو نسل سادات محسنی کہلاتی، جس طریقے سے سادات حسنی ہیں، سادات حسینی ہیں،
اسی طریقے سے ان کی نسل سادات محسنی کہلاتی. تو اچھا اسی طریقے سے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، ان سے جو نسل چلی ہے وہ سادات حسینی کہلاتی، اور باقی تمام ائمہ بھی انہی کی اولاد میں سے. اسی طرح سے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام جن کی قبر مبارک جنت البقیع میں ہے، ان سے سادات حسنی چلے ہیں. اور پھر اسی طرح سے امام حسین کے بعد پھر امام زین العابدین علیہ السلام کے جو اولادیں ہیں وہ عابدی کہلاتی ہیں. حضرت زید کی نسل سے جو ہیں ان کو زیدی کہا جاتا ہے، اور پانچویں امام کی نسل سے جو ہیں وہ سب باقری کہلاتے ہیں. چھٹے امام کی نسل سے جو ہیں وہ جعفری کہلاتے ہیں. اور اسی طرح سے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نسل سے جو ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد، وہ موسوی یا کاظمی کہلاتے ہیں. اور کاظمین میں ہی حضرت امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی قبر مبارک، تو وہ تقوی کہلاتے ہیں. تقوی نہیں، تقوی یا جوادی یہ کہلاتے ہیں. اور ہمارے آٹھویں امام کی نسل سے جو ہیں اللہم صلی علی محمد، وہ رضوی کہلاتے ہیں. اچھا لوگ رضوی پڑھتے ہیں، رضوی صحیح نہیں ہے، رضوی ہے. آٹھویں امام کے بعد امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے نقوی کہلاتے ہیں، نقوی نہیں نقوی. اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کے تو فقط ایک ہی فرزند ہیں، اور وہ ہیں حضرت حجت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا اب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی کا کیونکہ صحیح طور پر پتہ نہیں ہے، انشاءاللہ جب شعبان کی ہماری نشستیں امام زمانہ کے موضوع پر ہوں گی، اور شاید اس دفعہ 15 شعبان اتواری کے روز واقع ہو، تو اس میں ہم امام زمانہ کی پوری 3 گھنٹے کی جو نشست ہوگی امام زمانہ ہی سے متعلق ہوگی، تو اس کی بھی تفصیل اس میں ہو سکتا ہے کہ آ جائے. کہ کچھ علماء اس کے قائل ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی، تو اس لحاظ سے اولادوں کا سلسلہ بھی نہیں مانا جا سکتا. البتہ کچھ علماء کے پاس الگ سے دلائل بھی ہیں جس کے تحت ان کی شادی ہوئی اور اولادیں بھی ہیں. لیکن کیونکہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں پچھلی نشستوں میں جب امام زمانہ کی گفتگو ہوئی تھی کہ طول عمر جو ہے وہ امام زمانہ کا معجزہ ہے، ان کی اولادوں اور بیویوں کا معجزہ نہیں. تو اب تو اماموں کی اگر اولادیں پیدا بھی ہوئی تھیں تو پیدا ہو کے اور انتقال ہو کے پھر مزید اولادیں اور ان کی اولادیں ظاہر تقریباً 1000 سال کے قریب کا معاملہ پہنچ گیا ہے. تو کیونکہ یہ طول عمر ان کا معجزہ نہیں ہے کہ جو اولاد ان کی اس وقت پیدا ہو جائے وہ بھی اب تک جو ہے زندہ اور موجود ہے، یہ فقط امام زمانہ علیہ السلام کا معجزہ ہے. تو اس لحاظ سے امام زمانہ کی شادی کا پتہ نہیں ہے، تو ان کی اولادوں ان کی نسل چلنے کے اعتبار سے وہ بھی کوئی بھی چیز ہمیں کنفرم نہیں. اچھا اب بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ سید فقط اولاد امیر المومنین اور اولاد زہرا کا نام. تو کیا ایسا ہے؟ کیا فقط سید ان دو یعنی ایک کچھ لوگوں کا نظریہ ہے جو اس قسم کے نظریات کو فروغ دے رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سید فقط امیر المومنین اور حضرت زہرا کی اولاد ہی کا نام. تو اس نظریے میں کئی خرابیاں پائی جاتی ہیں، یہ بہت زیادہ پروموٹ کی جا رہی ہے چیز. سب سے پہلی بات تو اس نظریے کی خرابی یہ ہے کہ اس لحاظ سے اگر نسل سعادات فقط امیر المومنین اور حضرت زہرا ہی کو کہا جائے گا تو اس لحاظ سے سب سے پہلے آپ کو رسول اللہ اور مولا علی کو سعادت سے خارج کرنا پڑے گا. سب سے پہلے تو وہ خارج ہو جائیں گے کہ وہ تو ان کی اولاد میں سے نہیں.
اس لحاظ سے اگر اس نظریے کو فروغ دیا جائے تو حضرت ابو طالب، حضرت عبد المطلب اور حضرت حمزہ، حضرت عقیل، جعفر طیار، محمد حنفیہ اور حضرت ابو الفضل العباس علمدار کو بھی سیادت سے خارج کرنا پڑے گا اگر اولاد امیر المومنین اور اولاد زہرا ہی کا نام فقط سید ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو لوگوں کو، تو اس نظریے میں بہت ساری خرابیاں ہیں. اچھا دیکھیے، سیدانی اور جو سید کی اولاد ہوتی، یہ تو پیور سید ہے، سب کو معلوم ہے کہ جس میں باپ بھی سید ہو اور ماں بھی سیدانی ہو، ان کی اولاد سید ہوتی، یعنی جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے سید ہوں وہ سید ہے. لیکن اگر ماں سیدانی ہو اور غیر سید باپ ہو تو ان کی اولاد میرزا کہلائی جاتی ہے. مرزا نہیں جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جس میں یہ نہیں ہوتے، میرزا. تو یعنی جو ماں کی طرف سے سید ہوں، باپ کی طرف سے سید نہ ہوں. اور اگر سیادت کو ہم فقط منحصر کر دیں امیر المومنین اور شہزادی میں تو اس میں خرابی یہ لازم آئے گی کہ سیادت فقط 4 افراد کے اندر منحصر ہو جائے گی، حضرت زینب و ام کلثوم اور حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام. اور لازمی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ زینب و ام کلثوم کی شادی غیر سادات میں ماننی پڑے گی، کیونکہ سیادت تو فقط ان 4 میں ہے نا. تو پھر حضرت زینب اور ام کلثوم کی شادی غیر سیدوں میں ہوئی، تو کسی نہ کسی ایک نظریے کو، تو ان نظریات کے حامل افراد کو ایک نظریے کو خیر آباد کہنا پڑے گا. تو یہ ایک آپ اگر کہیں موقع پیش آ جائے تو آپ یہ چیز بیان کر سکتی ہیں. اچھا، کیا تاریخ میں کوئی ایسا ثبوت ہے؟ بہت سے ہو سکتا ہے آپ سے لوگ یہ سوال کریں کہ بھائی کہیں آپ بتائیے کہ تاریخ میں کہیں کسی جگہ پر سیدانی کی غیر سید سے کوئی شادی ہوئی ہو. تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے مجموعہ استفتاء میں یہی سوال ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے ایسی کہ یا کوئی مثال ہو ایسی کہ جس میں سیدانی کی غیر سید سے شادی کو ثابت کیا گیا ہو، جس تاریخ میں موجود ہو تاکہ ہمیں پتہ چل جائے. تو ان کی جو استفتاء کی پہلی جلد ہے اس میں سوال نمبر 706 جو ہے اس میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے جواب دیا، نہ صرف ایسے نکاح صدر اسلام میں تھے اور ائمہ کے ادوار میں موجود تھے، بلکہ سب سے زیادہ روشن مثال تو سورہ احزاب کی 37ویں آیت کے اندر ہے. حضرت زینب بنت جہش، ان کے نکاح کا تذکرہ خود قرآن نے کیا ہے. پیغمبر اسلام کی جو چچزاد بہن تھیں زینب بنت جہش، سیدانی بھی تھیں، ہاشمیہ بھی تھیں. سیدانی ہاشمیہ حضرت زینب بنت جہش پیغمبر اسلام کی سگی چچزاد بہن ہاشمیہ، ان کا عقد اور نکاح خود پیغمبر اسلام نے زید ابن حارثہ جو ان کے غلام تھے اور غیر سید تھے ان سے کیا تھا. زید ابن حارثہ، اور یہ زید ابن حارثہ وہی ہیں کہ واحد وہ صحابی ہیں کہ جن کا نام قرآن کے اندر آیا. فلما قضا زید منہا، باقاعدہ حضرت زید کا نام قرآن کے اندر آیا ہے اور اس نکاح کا تذکرہ بھی قرآن کے اندر آیا ہے، نکاح اور اس کے بعد جو طلاق ہوئی تھی ان کی. تو حضرت زینب بنت جہش جو تھی یہ اولاد عبد المطلب میں سے تھی. حضرت زید سے جب ان کی طلاق ہو گئی تھی، جن کی طلاق کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، اس کے بعد پیغمبر اسلام نے خود ان سے شادی کر لی تھی. پیغمبر اسلام نے خود ان سے شادی کی. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اچھا جو زید ابن حارثہ تھے یہ پیغمبر اسلام نے جن کو اڈاپٹ کر لیا تھا، لوگ ان کو اس زمانے میں زید ابن محمد کہا کرتے تھے کہ پیغمبر اسلام کے منہ بولے بیٹے. اور جب زید نے زینب بنت جہش کو طلاق دے دی تو پیغمبر اسلام نے خود شادی کر لی. اور اس کے بعد لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اور پیغمبر کے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ پیغمبر نے اپنی بہو سے ہی شادی کر لی، یعنی وہ ان کے بیٹے سمجھے جاتے تھے. تو اس کے لیے پھر قرآن کی آیات نازل ہوئیں تاکہ اس چیز کو عربوں میں، حتیٰ کہ میراث میں حصہ بھی دیا جاتا تھا جو اڈاپٹیڈ جو بچہ ہوتا تھا، اور اس کو منع کیا گیا کہ کوئی شخص ان کو اپنا نام نہ دے. اگر کسی کو اڈاپٹ بھی کر رہے ہیں تو باقاعدہ پھر مجتہدین کے فتاوے بھی اس سلسلے میں کہ کسی کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں لیکن ان کے اصلی باپ کا نام ختم نہیں کیا جا سکتا. تو اس کے بخیر پھر اور فقہی مسئلے بھی ہو جاتے ہیں.
تو پیغمبر اسلام نے خود ان کی طلاق کے بعد یہ شادی کی. خود حضرت زینب بنت جہش پیغمبر اسلام کی چچا زاد بہن سیدانی ہاشمیہ، اور ان کا عقد کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ زید ابن حارثہ کے ساتھ، جو کہ غیر سید تھے اور غلام تھے، اور ان کے نکاح کا اور طلاق کا تذکرہ خود جو ہے قرآن نے کیا. اچھا، اسی طریقے سے حضرت میمونہ بنت عبد المطلب جو پیغمبر اسلام کی جو چچی تھیں، انہی کی بیٹی تھیں یہ زینب بنت جہش، اور یہ پیغمبر اسلام کی جو ازواج پیغمبر اسلام کے انتقال کے بعد جو ازواج باقی رہی تھیں، ان میں جو سب سے پہلے انتقال کیا ازواج میں سے وہ زینب بنت جہش نے انتقال کیا حضرت عمر کے دور میں. زینب بنت جہش بن ریاب ان کا نام تھا. اور اس کے علاوہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے کچھ مثالیں اپنے استفتاحات جدید میں مزید بھی دی ہیں. فرمایا کہ ضبحہ یہ اولاد حضرت عبد المطلب میں سے تھیں، سیدانی تھیں، ہاشمیہ تھیں، اور ان کی شادی خود حضرت مقداد سے ہوئی تھی، حضرت مقداد سے. اور پیغمبر نے جب شادی خود کروائی تھی اور فرمایا تھا کہ اس شادی کو کروانے کا میرا مقصد یہ کہ ازدواج میں وسعت پیدا ہو، یعنی شادیاں آسان ہو جائیں، اس میں رکاوٹیں نہ ڈالی جائیں. اور وسائل الشیعہ کی 14ویں جلد کے اندر باقاعدہ اس کی تفصیل آئی. اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اپنے استفتاح میں مزید باتیں بھی کہیں اور فرمایا کہ ہمارے دور کے جو عظیم سید مراجع گزرے، مثلا آیت اللہ العظمیٰ آقا خوئی، انہوں نے اپنی ایک بیٹی کی شادی غیر سیدوں میں کی. اسی طریقے سے آیت اللہ سید محمد رضا گل پائگانی، جن کی اس سے پہلے تقلید ہوا کرتی تھی، وہ خود انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی آیت اللہ لطف اللہ صافی گل پائگانی سے کی. تم زندہ ہیں، موجود ہیں، حیات ہیں. یعنی آیت اللہ سید محمد رضا گل پائگانی خود سید، دیکھیں آپ نے کالا امامہ، اور ان کے جو داماد تھے وہ غیر سید. تو کہا کہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی فرماتے ہیں خود ہمارے دور کے جو عظیم مراجع ہیں، انہوں نے خود عملی طور پر یہ چیز کر کے دکھائی. اس طرح پیغمبر نے خود سے ایسے عقد کیے تاکہ اس میں مشکلات پیدا نہ ہوں، پریشانیاں پیدا نہ ہوں، اور ازواج کو آسان بنایا جائے. اچھا، اب دیکھیے کہ خود اتنے بڑے بڑے مجتہدین جو کہ خود بھی سید ہیں، نہ ان سے زیادہ کوئی عالم ہے، نہ ان سے زیادہ کوئی متقی ہے، نہ قرآن و حدیث میں 90 سال کی غوطہ زنی ان لوگوں نے کی ہوئی ہے، تو ریسرچ کے بعد فتویٰ دیا ہے کہ نہیں، یہ چیز بالکل حلال ہے. اور خود اپنی بیٹیوں کی شادی کر کے بتایا کہ یہ عمل حرام نہیں. کیا وہ خود کسی حرام کام کو وہ علماء کے جو قدم قدم پر احتیاطیں کر رہے ہوں، اور احتیاط واجب ہے یہ ہے، اور احوط یہ ہے، اور احتیاط لازم ہے، اور احتیاط ترک نہ کی جائے، کتنی احتیاطوں کے قائل ہیں آپ ان کے فتاووں میں جگہ جگہ دیکھ لیں کہ حرام کام کی اجازت لوگوں کو دے دیں گے. اچھا، اسی طریقے سے حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی 6 بیٹیاں تھیں، یعنی پیغمبر اسلام کی 6 پھپھیاں، امیمہ، ام حکیم، برہ، عاتقہ، صفیہ اور عروہ، یہ اولاد عبد المطلب میں سے تھیں. سیدانیہ بھی تھیں، ہاشمیہ بھی تھیں. یعنی رسول اللہ کے والد کی سگی بہنیں نہ صرف کہ غیر ہاشمی خاندانوں میں بیاہی گئی ہیں بلکہ اموی خاندانوں میں بیاہی گئی ہیں. شادیاں اموی خاندانوں میں ہوئیں. معاذ اللہ، کیا یہ مسئلہ حضرت عبد المطلب کو پتہ نہیں تھا کہ میں سیدانی ہاشمیہ کی شادی کن لوگوں کے اندر کر رہا ہوں؟ امیر المومنین کے والد بنو ہاشم کے جو سید تھے حضرت ابو طالب، انہوں نے بھی اپنی بیٹی ام ہانی. اچھا، پہلے تو ہاں یہ بتا دوں، ان کا تذکرہ بھی آ رہا ہے. یہ جو 3 قبریں ہیں جنت البقیع میں، اس میں ایک قبر تو حضرت ام البنین کی ہے جو حضرت ابو الفضل العباس علمدار کی والدہ محترمہ ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور ساتھ میں جو دو قبریں اور ہیں وہ پیغمبر اسلام کی 2 پھپھیوں عاتقہ اور صفیہ کی. اور یہ وہ واحد جگہ ہے کہ جہاں خواتین بس جالی کے بالکل قریب ہی، جہاں پہ گرل لگی ہوئی ہے، اس کے بالکل سامنے یہ تینوں قبریں ہیں کہ واحد وہ جگہ ہے جہاں خواتین جہاں تک جا سکتی ہیں. تو صرف خواتین کو جو ایکسس ہے وہاں پر، کیونکہ جنت البقیع میں عورتوں کو نہیں جانے دیا جاتا، تو فقط یہاں ان قبروں تک کی زیارت اپنی آنکھوں سے کر سکتی. اسی کی یہ تصویر. تو ان پیغمبر کی جتنی بھی 6 کی 6 پھپھیاں ہیں، ان سب کی شادی اموی خاندانوں میں ہوئیں. اچھا، اسی طرح سے حضرت ابو طالب، ان کی اپنی بیٹی ام ہانی، ان کی شادی
یعنی جو خود سیدانی ہیں، ہاشمیہ ہیں، ان کی شادی جو ہے حبیرہ بن عمر سے ہوئی جو خود غیر سید تھے. غیر سید، تو غیر سید سے شادی کیوں کی حضرت ابو طالب نے؟ اچھا ام ہانی دیکھیے وہی ہیں کہ جن کے گھر سے پیغمبر اسلام معراج کے سفر پہ تشریف لے گئے. بہت سے افراد کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ام ہانی کا گھر ہوا کرتا تھا اور جہاں سے پیغمبر پہ معراج پہ تشریف لے گئے تھے. اور کچھ علماء ہمارے مولانا صادق حسن صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ جو آپ کے سامنے جو خانہ کعبہ کا جو یہ صحن نظر آ رہا ہے، اب میں وہ مخصوص ٹائلز جو اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، اس میں خانہ کعبہ سے کتنے ٹائل کے فاصلے پر ام ہانی کا گھر تھا وہ میں بھول گیا ہوں کہ مولانا نے کیا بتایا تھا، لیکن بہرحال یہ کہ کچھ مخصوص ٹائلز گنتے ہوئے جائیں، شاید 7واں ٹائل ہے یا 14واں ٹائل ہے، وہ میرے دماغ سے نکل گیا ہے کہ اس کا عدد کیا تھا. این اس جگہ پہ ہم ٹائلز گنتے ہوئے جائیں تو جس جگہ پہ کھڑے ہوں گے وہ ام ہانی کا گھر تھا. یہ تو جب ایکسٹینشن ہوئی تو سارے گھر گرا دیے گئے تھے. پیغمبر اس وقت ام ہانی کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، پھر وہاں سے معراج کے سفر پر تشریف لے گئے تھے. تو ام ہانی سیدانی ہیں، ہاشمیہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ابو طالب نے ان کی شادی جو ہے غیر سید میں کی. آپ کے سامنے ساری مثالیں ہیں. اچھا، جو ام ہانی تھیں ان کا اصل نام فاختہ تھا، ویسے تو جو کہ پرندے کا بھی نام ہے، لیکن ان کا اصل نام فاختہ تھا. ام ہانی تو ان کے بیٹے کا نام تھا جس کے لحاظ سے ان کا نام ام ہانی بنا. اور ان کی شادی جب حبیرہ بن عمر سے ہوئی تھی اور اس کے بعد جب حبیرہ کا انتقال ہو گیا تھا تو خود پیغمبر اسلام نے بھی ام ہانی سے خواستگاری کی تھی شادی کے سلسلے میں، لیکن ام ہانی نے یہی کہا تھا کہ یا رسول اللہ، ایک تو میں عمر میری گزر گئی ہے اور دوسرے میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں، تو اس لحاظ سے وہ وقت نہیں ہو سکا تھا. لیکن بہرحال یہ کہ ام ہانی کا یعنی یہ مقام تھا اور یہ پیغمبر اسلام کی کزن تھی. تو اب آپ خود بتائیے کہ ام ہانی کا نکاح جب غیر سادات میں ہوا ہے تو حضرت ابو طالب کو یا معاذ اللہ امیر المومنین کو کیا یہ مسئلہ، جسے ہم اپنے اس میں الفاظ میں کہیں کہ یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا خدا نہ خواستہ؟ یعنی کہ تصور ہی محال ہے اس بات کا کہ شریعت جن کے گھر سے نکلی ہو وہ تمام یہ سب چیزیں اگر کر رہے ہوں تو پھر ہمیں اس میں اپنی نئی شریعت بنانے کی کیا ضرورت ہے. اسی طرح سے پیغمبر اسلام کے جو چچا حمزہ تھے، ہاشمی سید تھے، ان کی بیٹی جو تھی امیمہ بنت حمزہ بن عبد المطلب، ان کی شادی سلیمہ سے ہوئی تھی جو کہ خود غیر ہاشمی بھی تھے اور غیر سید بھی تھے. یہ ساری مثالیں جو آپ کو زبانی یاد کرنی ہیں کیونکہ یہ مسئلہ بہت آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. خاندانوں میں اتنے فساد اور خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اس مسئلے کو اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے کہ اب لڑکیوں کا کس انداز سے گھروں پر بیٹھنا اور تمام پھر برائیوں کے اندر مبتلا ہونا. اس لحاظ سے ان چیزوں کو ختم کرنا چاہیے اور شادیوں کو آسان بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو سلیمہ جو تھے وہ غیر ہاشمی بھی تھے اور غیر سید بھی تھے، لیکن پھر بھی حضرت حمزہ سید الشہداء نے اپنی بیٹی کی شادی سلیمہ سے کی. اچھا پھر ایک اور کتاب ہے عمدۃ الطالب فی انساب ابی طالب. اس میں کہ امام حسن علیہ السلام نے بھی اپنی بیٹی کی شادی غیر ہاشمی سے کی تھی. اللہم صلی علی محمد. اور ان کے شوہر کا نام بھی روایتوں کے اندر آیا ہے اور وہ ہے عمر ابن منظر. یہ خود غیر ہاشمی بھی تھے، غیر سید بھی تھے، لیکن امام حسن نے بھی اپنی بیٹی کی شادی ان سے کی تھی. اچھا اب آ جائیے، یہ تو ہم نے کچھ مثالیں دیں تاریخ کے اعتبار سے کہ اس زمانے میں بھی یہ سب چیزیں ہوتی تھیں اور یہ تاریخ اسلام کے اندر کی مثالیں ہیں کہ یہ سب اس طرح سے عقد ہوئے ہیں. اچھا اب منکرین کچھ دلائل پیش کرتے ہیں اس بات کے، جو اس بات کو بہت شد و مت کے ساتھ جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور فری بانٹی جا رہی ہیں اس کے اعتبار سے. وہ ایک حدیث کہ حضرت جعفر طیار جب شہید ہو گئے تھے تو پیغمبر اسلام امیر المومنین کے ساتھ حضرت جعفر طیار کے گھر گئے اور ان کے گھر جا کر ان کے بچوں کو تسلی دی، ان کے سر پر ہاتھوں کو پھیرا اور حضرت علی سے فرمایا کہ علی تم کو اپنی لڑکیوں کے رشتے کی فکر کی کوئی ضرورت نہیں، یہ دونوں تمہاری دونوں لڑکیاں زینب و ام کلثوم جعفر کے دونوں بیٹوں عبداللہ اور محمد کو بیائی جائیں گی.
اور پیغمبر نے ان دونوں کی اولادوں کو وَنَظَرَ النَّبِيُّ إِلَىٰ أَوْلَادِ عَلِيٍّ وَجَعْفَرٍ، پیغمبر نے ان دونوں کی اولادوں کو، علی اور جعفر کی اولادوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، فقال، کہا، بناتنا لبنینا و بنونا لبناتنا، ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں اور ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے ہیں۔ دیکھیے اب یہاں سے جو ہے وہ دلیل شروع ہو رہی، یعنی ہماری لڑکیاں ہمارے لڑکوں کے لیے ہیں اور ہمارے لڑکے ہماری لڑکیوں کے لیے ہیں۔ اچھا، اب اس کا ہم تجزیہ کرتے ہیں۔ دیکھیے واجب و حرام کی جو دلیلیں ہوتی ہیں نا، کہ کسی بھی چیز کو ہم واجب قرار دیں یا حرام قرار دیں، تو اس کے لیے بہت مضبوط دلیل ہونی چاہیے۔ کوئی بھی ضعیف قسم کی روایت، مرسل روایت یا مرفوع روایت، یہ والی حدیثیں کام نہیں آتی۔ اچھا، یہ جو حدیث ہے یہ مختلف طریقوں سے کتابوں کے اندر نقل ہوئی، اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ وہی روایت ہے جو بار بار آ رہی ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے رواہ مرسلہ، اور دو طرح سے یہ روایت آئی ہے۔ اچھا، اور یہ جو روایت ہے یہ جن کتابوں کے اندر ہے پہلے تو وہ لکھ لیں، کیونکہ یہ جگہ جگہ یہ پیش کی جائے گی، کہیں پہ بھی آپ کوئی بات بیان کرنے جائیں گی تو ہو سکتا ہے کوئی کہہ کے دیکھیے یہ روایت ہے۔ ملا یاظہر الفقہ کی 3 جلد میں ہے، حدیث نمبر 4384، اور وسائل الشیعہ میں 20ویں جلد میں 25,068ویں روایت، حدیث نمبر 25,068۔ اچھا، دونوں جگہ اس روایت کو مرفوع اور ضعیف قرار دیا گیا، اور بعض کتابوں میں جیسے کہ ابھی آپ نے کہا رواہ مرسلہ، مرسل روایت۔ دیکھیے مرسل روایت وہ ہوتی ہے جو کئی جہتوں سے منقطع اور غیر متصل ہوتی، جن کو مراسیل بھی کہا جاتا ہے۔ مثلا جو روایت کا سلسلہ ہے کہ مثلا ابن جمہور نے کسی سے نقل کیا اور اس نے محمد سے نقل کیا، محمد نے احمد سے نقل کیا کہ امام نے فرمایا، تو اب ابن جمہور نے کسی سے نقل کیا، وہ کون ہے وہ تو کسی کو نہیں پتا کہ بھئی وہ صاحب کون تھے، ان کا نام نقل نہیں ہوا، اس کو جو ہے مرسل روایت کہتے ہیں، مرسل، ٹھیک ہے، حدیث مرسل اسے کہا جاتا ہے۔ اور دوسری ہوتی ہے حدیث مرفوع، یعنی یہ روایت پیغمبر اور سے یا امام سے براہ راست نقل ہوتی ہے، لیکن درمیان کے راوی غائب ہوتے ہیں۔ مثلا میں مثال دے دوں، میں سے محمد ابن یعقوب نے اصحاب کی ایک جماعت سے نقل کیا ہے، اور انہوں نے فلاں سے نقل کیا، انہوں نے فلاں سے نقل کیا، اور انہوں نے امام سے فرمایا، یعنی اصحاب کی ایک جماعت سے نقل کیا۔ بھئی وہ اصحاب کی جماعت کون ہے؟ اب اسے کہا جائے گا یہ مرفوع روایت ہے۔ تو اب آپ خود بتائیے کہ کیا اس طرح کی جو کمزور روایت ہوں، ضعیف روایت ہوں، مرسل روایت ہوں، مرفوع روایتیں ہوں، ان سے کوئی واجب و حرام کا مسئلہ طے ہوگا؟ ہر جگہ کی لکھا ہوا ہے کہ روایت ضعیف ہیں، مرفوع ہیں، مرسل۔ اچھا، اب اگر ہم اس کے ایک ضعیف روایت، اچھا اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اس کے راویوں میں سے بھی احمد ابن محمد سیاری، یہ اس کے راویوں میں سے ایک، ان کے متعلق آیت اللہ خوئی نے معجم الرجال کی 2 جلد میں کہا ہے کہ یہ راوی ضعیف بھی تھا، فاسد المذہب تھا، یہ غالی تھا، اور یہ محرف تھا، یعنی یہ تحریف کیا کرتا تھا حدیثوں کے اندر، اپنی طرف سے الفاظ ڈال دیے، نکال دیے، سب کرتا تھا، اور غالی تھا۔ اور ہم خود یہ دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی جو سب چیزیں پیش کر رہے ہیں غالی حضرات ہی زیادہ پیش کر رہے ہیں۔ تو اس کا ایک راوی احمد ابن محمد سیاری خود ہی، آپ نے دیکھا کہ اس کا مذہب کیا ہے۔ اور اس کا جو دوسرا راوی ہے اس حدیث کا، وہ اسحاق ابن محمد ابو یعقوب الاحمر، اس کے متعلق بھی آقا خوئی نے معجم الرجال میں لکھا ہے کہ یہ معدن التخلیط تھا، یعنی کان تھا یہ خلط ملط کرنے کا، یعنی ادھر کی باتیں، یعنی الٹی سیدھی باتیں ملا دینا، نکال دینا روایت میں سے۔ فاسد المذہب تھا، اس کا مذہب خراب تھا، کذاب پھر روایہ تھا، یہ جھوٹی روایتیں نقل کرنے والا تھا، اور وضاع الحدیث تھا، یہ حدیثیں خود سے بناتا تھا۔ تو دیکھیے اب یہ جتنی بھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں ان میں ان راویوں سے حدیثیں کہ دیکھیے یہ ہے روایت سامنے کہ پیغمبر نے فرمایا ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے اور ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ سیدانی کی غیر سید سے شادی نہیں ہو سکتی، بلکہ ہمارے بیٹوں یعنی سیدی سے شادی ہوگی۔ اب یہ چیز ثابت کی جاتی ہے اس سے۔ تو آپ خود بتائیے کہ ایسے راویوں سے لے کر کے دین بنایا جائے گا جن کے اندر یہ خصوصیات ساری پائی جا رہی ہیں۔
اچھا اب اگر حدیث یہ سند کے اعتبار سے صحیح بھی ہو، مثلا اگر ہم مان لیتے ہیں کہ اس کے راوی سارے صحیح بھی تھے، تب بھی اس کا متن حدیث کا یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی یہ اپلیکیشن نہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اس میں ہر جگہ یہ پیغمبر نے فرمایا کہ وَنَظَرَ النَّبِي، پیغمبر نے اولاد علی اور جعفر کی طرف نگاہ ڈالی اور یہ کہا. دیکھیے ہر روایت کے اندر یہ تو حضرت جعفر طیار کیونکہ شہید ہو گئے تھے، اب ان کی اولادوں کا مسئلہ بھی تھا، تو پیغمبر نے کہا کہ اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں. اس طرح ایک بزرگ شخص کا دلی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد ہی کی شادیاں آپس میں ایک دوسرے سے ہو جائیں. پیغمبر نے ان دونوں کی اولادوں پر نگاہ ڈالی. دیکھیے اگر اس کے معنی یہی ہے کہ پیغمبر نے فقط اس بات سے مخصوص یہ بات تھی، یہ قیامت تک آنے والی ساری سادات نسلوں کے لیے بات نہیں آئی، ورنہ پیغمبر الگ سے بھی کہہ سکتے تھے. یہ مخصوص واقعے والی بات تھی. جس طرح ایک بزرگ کی خواہش ہوتی ہے، پیغمبر نے اسی طرح سے خواہش کی. اچھا بالفرض اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ یہ حدیث واجب کر رہی کہ بھئی سیدانی کی غیر سید سے شادی نہیں ہو سکتی، تو پھر آپ اس حدیث پہ پورا عمل کیوں نہیں کرتے؟ بنا تو نہ لے بنینا، ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے، تو ٹھیک ہے سیدانی کی غیر سید سے نہیں ہو سکتی، سید سے ہوگی. بھائی آگے بھی تو ہیں، وہ بنونا لے بناتے نا، ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے. اس طرح تو پھر غیر جو سید ہیں، جو خود سید مرد حضرات ہیں، وہ بھی کسی غیر سیدانی سے شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ بیٹے ہم صرف ہماری بیٹیوں کے لیے. یہ کیا بات ہے کہ آپ نے حدیث کے صرف ایک ٹکڑے کو تو واجب کر کے لے لیے اور دوسرے ٹکڑے کو آپ نے ویسے ہی چھوڑ دیا؟ تو آپ خود دیکھیں نا کہ پیغمبر اسلام نے خود غیر سیدانیوں سے شادیاں کی ہیں. اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو خود پیغمبر اس کام کو نہ کرتے. غیر ہاشمیوں میں کی ہیں، جبکہ پیغمبر کی اپنی سیدانی ہاشمی کزنز موجود تھیں، لیکن پھر بھی غیر ہاشمی حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی. اور اسی طریقے سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا اسی طرح سے ائمہ معصومین نے بھی اس کے بالکل برخلاف عمل کیا. ہمارے کتنے ہی ائمہ ایسے گزرے ہیں جن کی مائیں غیر سیدانیاں تھیں، عجمی تھیں، کنیزیں تھیں، کچھ افریقہ سے آئی ہوئی تھیں اور کچھ ام ولد تھیں. یعنی کنیز سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے پھر اس کو ام ولد کہا جاتا ہے. تو اگر یہ کہ ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے، تو پھر سیدوں کی شادی بھی غیر سیدانی لڑکیوں کے ساتھ حرام ہوتی، جبکہ ہم وہ خود اس بات کے بھی قائل نہیں ہیں جو اس بات کو کہتے ہیں، کیونکہ پیغمبر اور خود آپ نے ہمارے ائمہ کا عمل اس بات کے خلاف ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حدیث کے ایک ٹکڑے کو تو ہم نے واجب بنا کر اور بالکل جو دوسرا ٹکڑا ہے اس کو بالکل ایسے ہی چھوڑ دیں؟ تو ایک تو چیز یہ، اور پھر یہ جو بار بار چیز آئی کہ پیغمبر نے اولاد علی اور اولاد جعفر کو دیکھ کر یہ کہا، اس کی خاص مصلحت بھی تھی کہ کل کو الزام لگے گا کہ حضرت علی نے حضرت ام کلثوم کی شادی عمر سے کر دی تھی، حضرت عمر سے کر دی تھی. تو لہٰذا وضاحت کے ساتھ یہ اس بات کی تردید آ گئی کہ ان کی شادیاں جعفر کے بیٹوں سے ہوں گی، یعنی ان کا. تو لہٰذا اس قسم کی جو یہ روایت پیش کی جاتی ہے اس کا کوئی بھی تعلق سیدانی کی غیر سید سے شادی سے نہیں. یہ صرف فقط اولاد علی اور خاص اولاد جعفر کی، خاص جعفر طیار کی شہادت ہو گئی تھی، تو اس موقع پر فقط ایک بزرگ کی حیثیت سے پیغمبر نے اپنے خاندان کے حوالے سے ایک بات کہی تھی. اچھا جب دیکھیے پیغمبر اسلام کو اگر یہ بات پتہ تھی کہ نسل سادات، دیکھیے اگر میں اس کو بالکل وضاحت اور صراحت کے ساتھ اس بات کو حرام کر کے نہیں جاؤں گا تو نسل سادات اس برائی کے اندر پڑ جائے گی اور وہ غیر سیدانی، وہ سیدانی لڑکیوں کی شادی غیر سیدوں کے اندر ہوگی اور میری نسل خراب ہوگی. تو پیغمبر کو چاہیے تھا کہ واضح ترین حدیثیں اس سلسلے میں کہہ کر جاتے، لیکن پیغمبر نہ صرف یہ کہ اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کہہ کے گئے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کے سلسلے میں اگر آپ روایات کا مطالعہ کریں تو اتنی تفصیل کے ساتھ پیغمبر نے ایک چیز بتائی ہے کہ مثلا جن کے ساتھ نکاح مکروہ بھی قرار دیا گیا ہے، اس میں کہا کہ جناب قبیلہ زنج کے ساتھ، یعنی معتبر روایتیں، زنج کے ساتھ مکروہ، زنجی قبیلہ تو شاید کہیں پایا بھی نہیں جاتا. کردوں کے ساتھ مکروہ شادی، کیونکہ ایک روایت میں کہ کرد جو ہیں وہ شیطان کی جنوں کی نسل سے ہیں، تو اس وجہ سے کردوں کے ساتھ بھی جو مکروہ ہے. شارب الخمر جو شراب پیتا ہے اس کے ساتھ شادی مکروہ ہے. مخنث کے ساتھ شادی مکروہ ہے. بد اخلاق کے ساتھ شادی مکروہ ہے. کتنی روایتیں الگ الگ ہیں. تو مکروہات کے لیے تو اتنی تفصیل کے ساتھ روایتوں پہ روایتیں اور معتبر روایتیں آ جائیں، اور جو واجبات و حرام کا مسئلہ ہو اس میں پیغمبر خاموشی اختیار کر لیں یا اشاروں کا نیوں کے اندر بات کریں، کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں، ممکن نہیں. اس کے لیے بھی صراحت کے ساتھ حدیثیں ہونی چاہیے تھی. تو معلوم یہ چلا کہ یہ حکم کوئی وہ نہیں تھا، بلکہ عام نہیں تھا، بلکہ فقط اولاد علی اور اولاد جعفر ہی کے سلسلے میں تھا. یہ جو ہجڑے وغیرہ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں.
آپ کو بھی ان سب میں سے صرف یہی مسئلہ پوچھنا تھا. اچھا خیر. اچھا اگر ان حدیثوں سے دیکھیے، اگر کوئی کہے کہ بھائی جو فضیلت کی جو روایت نقل کی جاتی، اگر ان میں اگر ہم کہیں کہ بھائی جو فضیلت کا ہم جیسے سادات کی فضیلت کے لیے روایتیں آئی ہیں، تو اس کا مطلب اس سے ہم خود بخود یہ نتیجہ نکالیں کہ اس کا مطلب ہے کہ سیدانی کی غیر سید سے شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ سادات کی دیکھیے یہ فضیلت آئی. اگر یہی آپ کو یہی والی دلیل ہے تو ہم کتنی روایتیں ایسی پیش کر سکتے ہیں. مثلا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے، تو کیا حضرت سلمان فارسی سید ہو گئے؟ نہیں، ان کی فضیلت ضرور بتائی گئی لیکن اس سے وہ تخصصات حاصل نہیں ہوئے. تو یعنی ان جیسا غیر ہاشمی بھی، وہ بھی اہل بیت میں شمار کیا گیا. اسی طریقے سے فقط یہی نہیں بلکہ آپ کے سامنے کتنے ہی افراد ایسے ہیں کہ جن کے متعلق یہ چیز آئی ہے. سلمان منا اہل البیت، ابو ذر کے لیے بھی آیا کہ یہ بھی ہمارے اہل بیت میں سے ہیں. یہ بھی سن لیجئے، فقط حضرت سلمان فارسی کے لیے یہ چیز نہیں آئی بلکہ کتنے افراد کے لیے آئی. ابو عبیدہ کے لیے آئی ہے کہ یہ ہم اہل بیت میں سے ہیں. ابھی صرف آپ چاہیں تو نام لکھ دیں. چھٹے امام ایک دفعہ ایک جگہ پہ موجود تھے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو یونس ابن یعقوب سے کہا کہ یونس دروازے پر جاؤ، دیکھو جو دروازے پر جو شخص آیا ہے وہ ہمارے اہل بیت میں سے. وہ دروازے پر گئے تو دیکھا عیسیٰ ابن عبداللہ قمی وہاں پر کھڑے ہوں. تو امام نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن عبداللہ ہم اہل بیت میں سے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے انتقال کر گیا. ان کو بھی کہا کہ ہم اہل بیت میں سے. اسی طریقے سے فضیل ابن یسار کے لیے جو امام صادق کے اصحاب میں سے تھے، ان کے متعلق امام نے فرمایا کہ رحم اللہ الفضیل ابن یسار ہوا منا اہل البیت، یہ ہمارے اہل بیت میں سے فضیل ابن یسار. عمر ابن یزید جو چھٹے امام کے ایک صحابی گزرے ہیں، ان کے متعلق فرمایا یا ابن یزید انت واللہ منا اہل البیت، اے ابن یزید خدا کی قسم تم ہمارے اہل بیت میں سے. تو کیا مطلب یہ لوگ سب سید ہوتے چلے گئے تھے کیونکہ وہ فضیلت کے لیے روایتیں آئیں. عیسیٰ ابن عبداللہ قمی، ان کو بھی کہا گیا کہ یہ بھی ہمارے اہل بیت میں سے. اچھا چوتھے امام کے جو بیٹے تھے حضرت زید ابن امام زین العابدین، ان کے متعلق روایتیں آئی ہیں کہ یہ ہم اہل بیت میں سے. شمون راہب جو امیر المومنین کا ایک رفیق شمار کیا جاتا ہے، اور جب بھی کبھی امام جو ہے وہ کوئی غذا بھی تناول فرماتے تھے تو شمون راہب کو بھجوایا بھی کرتے تھے. اور جب جنگ صفین واقع ہو رہی تھی تو امام نے جب شمون کو طلب کیا کہ شمون کو بلاؤ کہاں ہے، تو پتہ یہ چلا کہ شمون تو جنگ میں شہید ہو گئے ہیں اور وہ مقتولوں کے درمیان پڑے ہوئے ہیں. تو امام نے ان کے اوپر نماز پڑھی اور اس کے بعد شمون کو دفن کیا، اور اس کے بعد شمون کی طرف التفات کرتے ہوئے فرمایا کہ شمون ہم اہل بیت میں سے. شمون راہب کو بھی کہا کہ وہ بھی ہم اہل بیت میں سے. اسی طرح سعد ابن عبدالعزیز ابن مروان، ان کے متعلق یہ بات کہی کہ ایک دفعہ پانچویں امام بیٹھے ہوئے تھے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سعد ابن عبدالعزیز ابن مروان، ان کو امام سعد الخیر کہا کرتے تھے. دیکھا ایک دفعہ کہ یہ عورتوں کی طرح سے رو رہے ہیں، جس طریقے سے باقاعدہ عورتیں بلک بلک کر روتی. تو امام نے پوچھا کہ سعد کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا کہ مولا میں کیوں نہ روؤں، کیونکہ قرآن نے مجھے شجر ملونہ میں قرار دیا. بنو امیہ سے تھے. امام نے کہا لستا منہم انتا امی منا اہل البیت، تم اگرچہ بنو امیہ سے ہو لیکن ہم اہل بیت میں سے، تم شجر ملونہ میں نہیں. تو سعد ابن عبدالعزیز ابن مروان کے متعلق یہ بات کہی کہ تم ہم اہل بیت میں سے ہو. اسی طریقے سے جریر ابن عبداللہ بجلی کے متعلق فرمایا پیغمبر نے کہ یہ ہم اہل بیت میں سے. اسی طریقے سے عمر ابن ابی سلمہ جو کہ ان کے متعلق کہا گیا کہ یہ بھی ہم اہل بیت میں سے. میرے پاس اتنا وقت نہیں، تیز رفتاری سے گزرنا ہے. ہمارے خالص شیعہ ہم اہل بیت میں سے. اس کا مطلب جتنے بھی خالص شیعہ چاہے وہ غیر سیدی کیوں نہ، وہ اہل بیت میں سے اور سب کے سب سید ہو جائیں گے کیونکہ اہل بیت سارے سید ہیں. اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا امام نے کہ جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے وہ ہم اہل بیت میں سے. کتنی دیکھیے کتنی اہل بیت میں چیزیں آ رہی ہیں. شہداء سب کے سب ہم اہل بیت میں سے. اسی طریقے سے امام نے فرمایا کہ ان الابرار منا اہل البیت، جتنے نیک افراد ہیں وہ سب ہم اہل بیت میں سے. تو یہ دیکھیے سب چیزیں اگرچہ یہ فضیلت کی روایتیں ہیں لیکن ہم ان فضیلت کی روایتوں سے کوئی ایسی چیز ثابت نہیں کریں گے جو کہ غیر شرعی طور پر کوئی چیز ہوگی. اچھا اسی طریقے سے جو بھی ہماری اتباع کرتا ہے، جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ بھی اہل بیت میں سے. تو کتنی ساری چیزیں یہ سب کچھ آ گئیں. یا پیغمبر نے فرمایا انا و علی ابا الامہ، میں اور علی امت کے دو باپ ہیں.
اور آپ جب امت کے باپ ہو گئے تو جن کی نسل ساری کی ساری ہوئی، جو بھی امت ہوئی وہ سب کی سب سید ہو گئی. ہم کہیں کہ کیونکہ حضرت علی خود سید تھے تو ان کی اولاد بھی سید ہے، تو حضرت علی اور رسول اللہ کیونکہ امت کے دو باپ ہیں. یہ فضیلت بتانے کی روایتیں الگ ہیں، اس سے شادی کے مسئلے پہ انطباق نہیں کر سکتے ان کا، ورنہ ان سب کے لحاظ سے تو ہمارے شیعہ اہل بیت میں سے یہ کتنے زیادہ اماموں نے کہا. اس طرح سے تو بتائیے سارے کے سارے شیعہ بھی سب سید ہو گئے، کوئی غیر سید باقی نہیں رہا. تو اس لحاظ سے یہ والا مسئلہ بھی بالکل جو ہے ختم ہو جانا چاہیے تھا. تو 2 سے 3:30 کچھ وقت آپ کو دے دیا جائے میرا خیال ہے جی. تو ابھی تھوڑی سی چیزیں اور باقی رہ گئی ہیں، لیکن یہ آج انشاءاللہ کیونکہ تھوڑی سی آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات بہت تیز رفتاری سے بھی ہم گزر رہے ہیں. اس کی بہرحال سی ٹی وغیرہ بھی اویلیبل ہو جائے گی، اگر بعد میں بھی چاہیں تو آپ لے سکتی ہیں. نوٹس بھی آپ لوگوں کو مل جائیں گے، لیکن آپ کو دیکھیں یہ چیزیں یاد کرنی، اس کے بغیر ورنہ کام چلے گا نہیں اور یہ انحرافات اس طریقے سے پھیلتے چلے جائیں گے. تو آج ابھی تھوڑا سا آپ کو 10 منٹ کا ہم وقفہ دیتے ہیں تاکہ اس دوران آپ کچھ پانی وغیرہ پی لیں اور فریش ہو جائیں، تاکہ پھر ہم اس گفتگو کو پھر مزید آگے بڑھائیں. اور اگر جو بھی آپ کے سوالات ہیں چاہے تو وہ سب سوالات وغیرہ آپ اپنے پاس جو ہے وہ لے کر رکھیں، تو انشاءاللہ بعد میں ان کے متعلق گفتگو آگے بڑھے گی. شمار اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ الگ سے پیسوں کے ذریعے بھی ان کی امداد کریں ادر دین خمس. یعنی تیسری یہ چیز ہوئی. اور چوتھی چیز پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں خود ان کی شفاعت کروں گا وہ افراد کے جنہوں نے دل و جان سے میری ذریت سے جن افراد نے محبت کی ہوگی. ان کا ایک احترام اور اکرام اپنی جگہ ہے، اور دل سے ان سے محبت کرنا پیغمبر کی ذریت سے، ان کی اولاد سے اور سادات سے، یہ خود پیغمبر اسلام کی شفاعت دلواتا ہے. اور جیسے کہ آپ اس تمام چیزوں سے بھی واقف ہیں کہ بہرحال جو اجر رسالت ہے وہ انہی اہل بیت اور ان کی اولادوں سے محبت ہی کرنے کا نام ہے، جیسے کہ آپ مختلف مجالس میں بھی سنتی ہیں. پیغمبر کی ایک اور روایت کتاب عیون الحکم والمواعظ، اس کے اندر بھی ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو بھی میری ذریت سے محبت کرے گا اس کو 20 فائدے حاصل ہوں. دیکھیے یہ بات ہم شروع میں اس وجہ سے عرض کر رہے ہیں تاکہ اس سلسلے میں کوئی ابہام نہ رہے کہ ایسا نہیں کہ جو ہم گفتگو آگے کرنے جا رہے ہیں اس میں خدا نہ خواستہ کوئی یہ بات ہو کہ ہم سادات کی عزت و احترام کے قائل نہ ہوں. یہ کہیں سے بھی تاثر نہیں نکلنا چاہیے، اس وجہ سے یہ تمام چیزیں آپ کی خدمت میں بیان ہو رہی ہیں. ذریت رسول سے محبت کے 20 فائدے خود پیغمبر نے نقل کیے ہیں، جس میں سے 10 فائدے وہ ہیں کہ جن کا فائدہ اسی دنیا میں ملے گا، اور 10 فائدے وہ ہوں گے کہ جن کا فائدہ اور ثواب عالم آخرت کے لیے مخصوص ہے. تو وہ 10 فائدے جو ان کی ذریت سے محبت کرے گا، جو ان کے اہل بیت سے محبت کرے گا، جو ان کی اولادوں سے محبت کرے گا، 10 دنیاوی فائدے جو ہوں گے ان میں کتنے ہی سادات ایسے ہیں، پورے علاقے سادات کے ایسے ہیں جو بہت زیادہ غربت اور افلاس کا شکار ہیں. تو جس نے میری ذریت کی کوئی ضرورت پوری کی ہوگی. تیسرا گروہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں ان افراد کی بھی شفاعت کروں گا جنہوں نے مالی وسائل سے میری ذریت پہ کچھ خرچ کیا ہوگا. اب آپ خود سوچ لیں کہ اس کے اندر خمس کا ادا کرنا بھی کتنا ضروری ہو گیا کہ پیغمبر کی شفاعت کا حقدار وہ شخص ہو جائے گا جو پابندی سے خمس نکالتا ہے، کیونکہ خود بخود وہ خمس کا آدھا حصہ سہم سادات جو ہے سادات تک پہنچے گا، ان کی ضروریات پوری ہوں گی، ان کے دلوں سے دعا نکلے گی. اور جو اس پہ انشاءاللہ ہمارے خمس کے مسئلے پر بھی جو انحرافات ہیں اور جو چیزیں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں اور کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اس پر بھی ہماری ایک مکمل نشست ہوگی جن میں ان سب کے جوابات دیے جائیں گے. جس نے اپنے مالی وسائل سے سادات پر کچھ خرچ کیا ہوگا. اچھا، اب اپنے مالی وسائل، اس میں 2 طرح کے مالی وسائل ہو سکتے ہیں. ایک تو یہی جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا خمس کا مسئلہ، جس نے خمس نکالا تو وہ سادات تک پہنچا، اس سے ان کے مالی وسائل پورے ہوئے. اور دوسرا الگ سے بھی اس کی اہمیت ہے کہ اپنے پاک مال سے الگ سے بھی ان پر خرچ کیا جائے واجبات کے مسئلے کے علاوہ. کیونکہ اگر آپ ویسے دیکھیں تو خمس جو ہے وہ سادات کا حق ہے، اس میں احسان کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی آپ کی. آپ کہیں کہ بھئی میں نے فلاں کی خمس سے مدد کی ہے تو آپ بڑا گردن اونچی کر کے پھریں، نہیں. یہ تو ان کا حق تھا جو آپ کے مال میں تھا، وہ آپ نے ان کا حق ہی ادا کیا ہے، لیکن یہ احسان شمار نہیں ہوگا. احسان دیکھیے اس میں تو کوئی شک اور شبہ ہے ہی نہیں کہ
سادات کچھ خاص فضائل کے حامل، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن فضائل کا حامل ہونا الگ چیز ہے، اور ان فضائل کی روایات سے کسی مسئلے کو زبردستی اپنی خواہش نفس کے تحت ثابت کرنا یہ ایک الگ چیز۔ سادات کے فضائل بے شمار ہیں، باقاعدہ پیغمبر اسلام کی ایک روایت لوامع الہیہ، ایک عالم گزرے ہمارے شیخ مقداد، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یہ شیخ مقداد وہی ہیں جن کی کتاب کنز العرفان کے نام سے بہت مشہور ہے، اور یہ خود صاحب کنز العرفان کے نام سے تاریخ میں جانے جاتے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ 4 افراد کی قیامت کے روز میں خود شفاعت کروں گا، 4 افراد کی۔ اس میں سے پہلا گروہ وہ ہوگا کہ جس نے میری ذریت کا اکرام کیا ہوگا، میری اولاد کی عزت کی ہوگی، ذریت کا اکرام، ان کا عزت، ان کا احترام، یہ اگر کسی شخص نے کیا ہوگا، پیغمبر فرماتے ہیں میں خود اس کی شفاعت کروں گا۔ ان 4 گروہوں میں سے پہلا گروہ یہ۔ دوسرا گروہ جس کی میں شفاعت کروں گا، پیغمبر فرماتے ہیں جس نے میری ذریت کی کسی ضرورت کو پورا کیا ہوگا، کسی ضرورت کو۔ اب سادات کے حوالے سے بہت سارے ایسے اقدامات کرنے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، کیونکہ آپ دیکھتی ہیں قوم کو تقسیم کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، بعض اوقات کتابیں اس سلسلے میں خوب لکھی جا رہی ہیں، مفت تقسیم کی جا رہی ہیں، اور اس سے خاص طور پر خواتین کی جو صنف ہے اس کا استحصال ہو رہا ہے، وہ افیکٹڈ ہو رہی ہے، اور وہ ہمارا آج کا موضوع ہے سیدانی کی غیر سید سے شادی کا مسئلہ۔ یہ جس طرح سے خاندانوں میں اور خاص طور پر سادات میں ایک بہت ہی بڑے فتنے کے طور پر اس قسم کے جذبات پیدا کر دیے گئے ہیں، ایک جذباتی اور ایموشنل بلیک میلنگ اس سلسلے میں کی جاتی ہے، اس سلسلے میں جتنی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں وہ بھی سب کی سب اسی قسم کے جذباتی قسم کی باتوں سے بھری ہوتی ہیں، جن کا شریعت اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو اصل میں یہ مسئلہ ہے کیا شریعت میں کس حد تک اس کے اندر سختی ہے، کیا آسانی ہے، جو شکوک و شبہات اس سلسلے میں پیدا کیے جاتے ہیں ان کا مسئلہ کیا ہے، یہ ہم آج کی گفتگو میں ڈسکس کریں گے۔ اور آپ سب لوگوں کو اس سلسلے میں جو دلائل آج پیش کیے جائیں گے وہ آپ کو اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں، کیونکہ گھروں کے اندر، یہ خاص طور پہ سادات کے گھرانوں میں اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ شدت پائی جاتی ہے، جبکہ اتنی شدت آپ ابھی گفتگو میں آگے چل کر جب دلائل آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ شریعت اسلام نے اس کو بلکہ ناپسند کیا ہے، اس طرح کی شدت کو، اور جیسے کہ آگے چل کر مجتہدین کے فتاوے اور تاریخ اسلام کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ جو سب سے فریش ام رباب گروپ ہے وہ تو ہمارے اس طریقہ کار سے بھی واقف نہیں ہے کہ ہم ایک سیریز شروع کر چکے ہیں کہ دین اسلام میں بالعموم اور مکتب تشیع میں بالخصوص کچھ ایسے انحرافات فکری کا سلسلہ ایک خاص سازش کے تحت برپا کیا جا رہا ہے کہ جس پر ہم مرحلے وار گفتگو اپنی آگے بڑھا رہے ہیں۔ پچھلی نشستوں میں بہت سے ایسے موضوعات پر گفتگو ہو چکی ہے، اور آج اسی سیریز کی اگلی قسط کے طور پر ہم ایک موضوع کو آج زیر بحث لا رہے ہیں، جو کہ خاندان کے خاندان جس سے تباہ و برباد ہو رہے ہیں جس مسئلے کے تحت، اور جس کو شریعت اسلام نے واجبات و حرام کا مسئلہ نہیں بنایا ہے، اس کو بعض سازشی عناصر
واجب و حرام کا مسئلہ بنا کر